لیکن وہ بھی کہتے نہیں صلاح الدین تمہارے سوچ تم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا اپنی سوچ کے مطابق. بالکل سر. اور یہ میں بتا جو حقیقت دیکھیں میں نے زندگی بہت جگہ دنیا بہت جگہ دیکھی ہے. وہ 65 کنٹریز آئی وزٹڈ. تقاریر بہت کی ہے کہ میں کہہ سکوں کہ نہیں مجھے کسی نے زیادتی کی ہے یا میں کسی سے ساتھ زیادتی کی ہے. کہ مغربی پاکستان کے گاؤں میں ہر جگہ میں ثقافت بھری ہوئی ہے لیکن اس کا ہم پوٹینشیل استعمال نہیں کر پا رہے تھے. وہاں سے ہم نے زبان سیکھ لی. میرے بچے بھی اسی زبان لوکل زبان میں باقاعدہ اس نے تعلیم حاصل کی پرائمری لیول پہ. اچھا. وہ لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں. چیرڈک کہتے ہیں چیرڈک ان کی اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے وہ بھی لکھ سکتی ہیں اس میں بھی پڑھائی کی اور ابھی بھی بول سکتی ہے. پردہ الگ کر دیکھا اندر جھانک. اور میں جو امید کرتا جو میں چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا. وہ آپس میں کرویشین سربین کھی کھا دوستی کر رہے شور مچا رہے گانا گا رہے. میں نے ٹیچر ہال پر کے بلائے جو کہ مسٹر چودھری نہیں سیل مجھے وہ صلاح الدین نہیں کہتے سیل کا انگریزی. سیل از اٹ ٹرو آئی ڈونٹ بلیو اٹ واٹ ہیو یو ڈن ہیو یو ڈن اے میجک اسپیل. مجھے کہتے میں نے کہا نو سر اٹس ناٹ مائی میجک اسپیل اٹ از دی میجک آف کلچر. میں نے پوچھ کچھ کہ لوگ اتر آئے ایک سوجر آئے تو مجھے انہوں نے کہا پوچھا کہ بھائی ہم نے آپ کی گاڑی جو ہے نا اس کو ہم تلاشی لینی ہے. آپ کیا لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے کیا کریں نہیں کریں. پہلے میں 2 منٹ سوچا میں نے کہ تو یہ کر نہیں سکتی ان کے ہماری اجازت کے بغیر. پھر سے نہیں میں کیوں ان کے ساتھ خواہ لڑائی کیوں مول لوں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا ہاں شوق سے بالکل آگے دیکھیں. روہنگیا وہ لوگ ہیں وہ ذات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں جو لوگ بیسیکلی اوریجنیٹ فرام ایسٹ پاکستان بنگالیز. کون سے علاقے میں ہل ٹریکس کے علاقے میں. ٹریڈ کے حوالے سے برما بڑا ایڈوانس تھا. ٹریڈ اینڈ کامرس. اور برمیز جو ہے نا وہ اس معاملے جیسے جو ملیشیا میں کہتے ہیں چائنیز ملیشیا میں بہت نمایاں طور پہ ہوتے تھے. پوری اکانومی ان کے ہاتھ میں. تو اچھا اس میں جو ہمارے جو آپ جو سائفر کے جو بارے میں شاید آپ پوچھنا چاہیں گے جو ہمارا آیا تھا جس سلسلے میں پولیٹیکل ایشو بن گیا وہ یہ تھا جب آ گیا وہ یہاں پر تو اس کو ڈی سائفر ہو گیا. ڈی سائفر جو ہو جاتا ہے ڈی سائفر ہوتا ہے اٹ از اسٹل اے سائفر میسج لیکن اس کو ڈی سائفر کر لیا. وہ جن کے پاس جانا وہ پڑھ سکتے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. لیکن اجازت نہیں ہوتی اس کو کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. پڑھ لیا واپس کر دیا. افغانستان کو مالی بہت مدد کی ہے جب اس کے ساتھ وہ لڑائی ہو رہی تھی اس کے خاص امریکہ کے خلاف. تو انہیں مالی چیزیں بنائیں ادارے بنا دی کہ وہ کافی سارے جس میں ہم اتنی نمایاں طور پہ لے نہیں سکے اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ تھا. جو شنگھائی کانسیپٹ میں موجود ہے وہ تو اپنے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بنایا تھا. لیکن انڈیا کا یہی ہے یہی ان کا الزام ہے اسے ان کی یہی شکایت ہے سب سے زیادہ کہ ہم ٹیررزم کرتے ہیں یا ٹیررزم کو ہوا دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم دشمنی کے بجائے ایک رشتہ تیار بنائے. رشتہ بے شک پولیٹیکل نہ ہو رشتہ پہلے کامرس کا ہو بزنس کا ہو اور چیزیں ہو ثقافت کی ہو پیپل ٹو پیپل. عام لوگ ایک بات بتاؤ وہ ان کا سوچ ہمیں کافی ملتا جلتا ہے. سب سے موسٹ پولوٹیڈ سٹی دلی ہوتا ہے اور کبھی موسٹ پولوٹیڈ سٹی لاہور ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ روس کے بہت قریب رہنے کے بعد ان سے کوئی نہیں ہمیں جا کے امریکن میں مین وائل یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ان کی کافی ساری کوشش جاری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ اینڈ اٹس اے ویری بگ پاپولیشن. یہ تو بات حقیقت ہے یہ ہمارے لیے بھی حقیقت ہے. جہاں پر ملٹری پریزنس ہوتا ہے ایمبیسی میں ان کا بنیادی طور پہ یہی رول ہوتا ہے کہ خبر لینا اور وہ پھر گورنمنٹ کو فیڈ کرنا. یہ بہت ضروری ہے. میں جب تھا انگلینڈ میں مجھے بہت لوگ ایسا آ کے ملے سر ہم واپس جانا چاہتے ہیں. آج کیوں میں بس سکتی سوچ کے ہم آ گئے تھے لیکن بھائی اپنا ملک ہے ہمارے ساتھ پیار ہے ہم تو واپس یہ ہو جاتا ہے. وہ بھی نیچرل بات ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان وہ ہیں جناب صلاح الدین چودھری صاحب. یہ صحیح معنوں میں ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. چودھری صاحب ایک بہت ریفائنڈ اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جنٹل مین تھورو جنٹل مین ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے وقت دیا اور ہم ان کے پاس حاضر ہوئے. کیسے ہیں چودھری صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل. آپ کا تعارف اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اگر وہ میں کروانے بیٹھ گیا تو پھر پروگرام اسی میں ہی گزر جائے گا. تو آپ یہ ذرا بتائیے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہے گمن اکمل صاحب کہ آپ نے مجھے مدعو کیے
خوشی ہے کہ میں آپ کے یوٹیوب چینل میں شرکت کر رہا ہوں. اس سلسلے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ کچھ بتانے سے پہلے میں آغاز اس طرح کرنا چاہتا ہوں ایک شعر سے, اور وہ ہے سب سے مشہور دنیا کے ولیم شیکسپیئر کا لکھا ہوا. انہوں نے کہا تھا واٹ از دا ہول ورلڈ از اے اسٹیج, اور آل دا ورلڈ از اے اسٹیج, آل دی مین اینڈ ویمن آر مینلی پلیئرز, دے ہیو دیئر انٹرنسز اینڈ دیئر ایگزٹس. اور انہوں نے لکھا تھا ایز یو لائک اٹ, ایک بہت مشہور کامیڈی, اس میں سے خاص طور پہ یہ وہ بڑا مشہور ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, ایسی جگہ میں جو پاکستان کا حصہ تھا, ٹھیک ہے, جو بعد میں الگ ہو گئے, بچھڑ گئے. لیکن وہ جو پیدا ہوا, اس کو جو میری انٹری ہوئی تھی اس دنیا میں, ٹھیک ہے, اس وقت کا وہ انٹری, یہ شیکسپیئر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, وہ انٹری اور ابھی تک برقرار ہے. اس جو میری خوشیاں تھی, جو سی ہسٹری محبت ہے, جتنی باتیں ہوئی ہے, جو پوری زندگی گزر گئی ہے اس کے بعد سے. لیکن وہ تھا ڈھاکہ, مشرقی پاکستان, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی پیدائش کے بعد جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی. آپ کب پیدا ہوئے؟ لانگ ٹائم اگو, 1947. 1947, بالکل. یعنی آپ پاکستان کے ہم عمر ہیں؟ ہاں, پاکستان کے ہم عمر. بالکل صحیح. تو یہ ایسا ہے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب وہ ٹیچنگ پروفیشن میں تھے, ادھر ڈھاکہ میں ہی؟ ڈھاکہ میں. صحیح. لیکن وہ والد صاحب, ان کا نام ڈاکٹر ممتاز الدین چودھری, اور پی ایچ ڈی ہولڈر. اچھا, اس زمانے میں پی ایچ ڈی. بنگال میں ویسے ہی ایجوکیشن اور کلچر اور یہ سماجی اور سیاسی شعور تھوڑا زیادہ تھا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ اس کا قیام بھی ڈھاکہ میں ہوا. بالکل صحیح ہے. تو والد صاحب میرے وہ خود بھی مسلم لیگر تھے. اچھا. پولیٹکس میں نہیں تھے, لیکن ہی واز اے سپورٹر آف مسلم لیگ, اس کے لیے انہوں نے بات اس پروپیگیشن کی. بالکل صحیح. تو وہ ٹیچنگ لائن میں تھے, اور حیران ہوں گے باوجود پی ایچ ڈی کرنے کا, باوجود تعلیم کے شعبے میں رہنے کا, وہ خود مولانا بھی تھے. اچھا. وہ تھے قرآن حافظ تھے. بالکل صحیح. اور اسی کانٹیسٹ میں ان کی جو کوشش جاری رہی, اور آخر میں جا کے وہ پھر انہوں نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا انہوں نے باقاعدہ اس فاؤنڈیشن کی تھی, اور وہ تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, فرسٹ اس زمانے دید ان پاکستان, ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ملا کے پہلا اسلامک یونیورسٹی انہوں نے اس کی بنیاد رکھا تھا. اور اس کے پھر پہلے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے, بعد میں وہ بن گئے وائس چانسلر. اچھا, تو ان کی پی ایچ ڈی کس سبجیکٹ میں تھی؟ ان کا پی ایچ ڈی چائلڈ سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشن. اچھا, تو کہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا؟ کرنل یونیورسٹی, امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا 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 اچھا. یعنی ایک بڑا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت پڑھا لکھا ہے. جی, یہ آپ نے صحیح نشاندہی کی. میرے پورے فیملی جو ہے نا, میرے خاندان سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھے. میرے انکل جتنے سارے تعلیم یافتہ, اس میں 4 پی ایچ ڈی ہولڈرس ہیں. اچھا, تو چودھری صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی, اور اس زمانے کے کوئی دوست آپ کو یاد ہیں, ٹیچر کیسے تھے, انوائرمنٹ کیسا تھا؟ اچھا, یہ میرے یہ کہیں کہ جو شروعات تھی وہ پرائمری اسکول تھا. اور اس زمانے ابا گئے ہوئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, تو ہم رہتے تھے کسی ایسی جگہ میں, اس سے کوئی 3-4 میل دور تھے. اس اسکول میں ہم جایا کرتے تھے, میری بہن اور میں خود, ٹھیک ہے, اسکول میں جاتے تھے. اور پتہ مزے کی بات ہے, ہم پیدل جاتے تھے. اچھا, کتنا فاصلہ تھا گھر سے؟ کوئی 2 کلومیٹر سے, سمجھ لیجیے. اچھا, ڈھاکہ شہر میں؟ ڈھاکہ شہر میں. لیکن جب ابا واپس آ گئے تو پھر میں نے انہوں نے وہ چاہا کہ میں کوئی بہتر اسکول میں جاؤں. جو اسکول میں گیا تھا اس کا بڑا مشہور تھا اس زمانے میں, جس میں ٹیچر ٹریننگ کالج بھی ساتھ تھا. اس کا نام ارمانی ٹولہ گورنمنٹ ہائی اسکول, گورنمنٹ اسکول تھا. اور میں برابر گورنمنٹ اسکول میں, گورنمنٹ کالج میں ہی پڑھا, تعلیم یافتہ کیا. تو وہاں پر وہ ٹیچر ٹریننگ کالج کے وائس پرنسپل تھے, نیچے ہمارا اسکول تھا, ٹھیک ہے. تو کچھ عرصے کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں کیا خیال ہے, ایک فیلوشپ جاری ہوئی تھی پاکستان ایئر فورس پری کیڈٹ کالج, یہ اسکول کی طرف سے, پبلک اسکول. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1959. اچھا, بالکل صحیح. اچھا, تو وہ مجھے کہتے کہ کیا خیال, میرے ایک کزن تھے شہزاد بھائی, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ابا ان کو گاؤں سے لا کے ان کو
कहते उनको भी तालीम दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली उसके लिए कहते भाई उसको मैं भेजना चाहता हूँ, स्कूल में बड़े मशहूर स्कूल है। तो मैंने अब्बा को कि मैं भी उसमें इंटरव्यू में शामिल होना चाहता हूँ, क्या ख्याल करते? हाँ बिल्कुल शामिल हो जाओ। खैर दोनों हो गए, मैं पास हो गया। ये सरगोदा की बात करो मैं, अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स पब्लिक स्कूल सरगोदा, बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो मेरा उस वक्त उम्र था कोई 9 साल साढ़े 9। अच्छा, और तो मैं पास हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। तो वो मेरे जो कज़िन थे वो रह गए, नहीं हो सके। तो अपने कहा मैं तो चाहता था मेरे मेरे जो हुसैन अहमद, उसका नाम था हुसैन अहमद, वो चला जाए। तो मैंने कहा नहीं अबू मैं जाना चाहता हूँ। तो बड़े मुश्किल से मुझे उन्हें इजाज़त दी जाने के लिए। कहा वो छोटा था ना इसलिए। लेकिन वो जो बुनियाद मैंने बना ना, मैं मशकूर हूँ अब्बा साहब, वालिद साहब की, कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी जाने के लिए। जो मैं गया उसको जो मुझे जो ग्राउंडिंग जिसको आप कहते हैं जो बनी उस एयरफोर्स स्कूल का, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा क्या कहते हैं बुनियाद है, ठीक है जी। तो वो बुनियाद किस हवाले से? बुनियाद इसलिए उसमें डिसिप्लिन का कह लें, तरबियत कह लें, कैरेक्टर कह लें, इनपुट कह लें, नॉलेज कह लें, ठीक है, हर लिहाज से उसमें जो दिलचस्पी बड़ी है ना, और पैट्रियाटिज्म एंड पेट्रियटिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। तो उस लिहाज से फिर मैंने मुझे वो जो है बना, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा आप दौलत कह लें, या माइलस्टोन। माइलस्टोन। अच्छा, उसके बाद फिर हमने वहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद तकरीबन मैट्रिक तक हम वहाँ पर, ठीक है, मेरी पढ़ाई जारी थी सरगोदा में। सरगोदा में। लेकिन मैट्रिक मैंने वहाँ से नहीं किया। अच्छा, मेरे वालिद साहब कहते तुम अभी वापस आ जाओ, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता और मुझे उसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना था। तो वालिद साहब उनके अपना एक सोच था, वो नहीं चाहते थे कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। मैं एक ही बेटा था, तो कहते नहीं तुम वापस आ जाओ, ठीक है जी। और बहनें कितनी थी? जीडी बहन, मेरी एक बहन थी। अच्छा, एक बहन एक भाई। यानी आपके वालिद साहब और वालिदैन उस ज़माने में भी बड़ी यानी वो प्रोग्रेसिव सोच थी उनकी। बिल्कुल जी, मुझसे एडवांस। तो फिर हम वापस चले गए। वापस जाने के बाद मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद अब वालिद साहब मेरे राजशाही टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। उसकी जगह नाम था, शहर का नाम था राजशाही। मैं एक बताते चलूँ, वो ऐसा एक शहर था जो बाद में अब पिछले कई सालों से ये जो ना क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्हें उस शहर को उनका नामजद किया ग्रीन सिटी ऑफ बांग्लादेश, ठीक है जी, ग्रीन सिटी कहा। तो वो बहुत मशहूर था उस लिहाज से। वहाँ यूनिवर्सिटी भी था। यूनिवर्सिटी मेरे अपने ही एक अजीज़ थे, वो उनके वाइस चांसलर थे, अब उस पर प्रिंसिपल थे, ठीक है जी। लेकिन वो वहाँ पर हमने मैट्रिक किया। फिर हमने राजशाही कॉलेज स्कूल है, कॉलेज थे। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई मिड-60s होगा जब आपने मैट्रिक किया। मिड-60s बिल्कुल। फिर वहाँ पर हमने कॉलेज के बाद ढाका यूनिवर्सिटी हम शिफ्ट हो, नहीं पहले हम शिफ्ट हो गए चिटागोंग कॉलेज में। अब्बा के ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि उनके पास 2 पोजीशन थे। एक तो थे ना वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के हेड। उसके बाद उस ज़माने में टेक्स्ट बुक बोर्ड बना था, उसको उन्होंने चेयरमैन बन गए थे। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान में। और साथ ही साथ वो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के वो थे, चीफ थे, ठीक है जी। तो चिटागोंग में उनके बेस था। बाद में ढाका शिफ्ट हो गए थे। चिटागोंग कॉलेज में मैंने अपना इंटरमीडिएट साइंस की तालीम हासिल की वहाँ पर। फिर मैंने ऑनर्स करने के लिए मैंने दाखिला लिया और वो मैंने चूज़ किया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्योंकि मुझे मैट्रिक में मेरे पोजीशन भी थी और उस पोजीशन में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला था। तो मेरी दिलचस्पी थी आर्किटेक्ट बनने का, ये दिलचस्पी। लेकिन मेरे मैथ्स में इतना अच्छा पॉइंट नहीं था, मुझे लेटर नहीं मिला था। बाकी कोई 6-7 सब्जेक्ट में मुझे लेटर मिला, डिस्टिंक्शन मिला था, और इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब्बा ने कहा देखो मैं देख लो तुम्हारे मैथ्स में तो इतना अच्छा नहीं आया। तो उसमें मुझे 80 होता था स्कोर फॉर डिस्टिंक्शन, मुझे मिला था 79। तो मुझे अब्बा ने कहा कि भाई आप कोशिश करो कि लिटरेचर में आ जाओ, तो आर्ट्स में आ जाओ। तो खैर उस पर मुझे भी जैसे आप यू आर अ राइटर, मुझे उस ज़माने से लिखने का बड़ा शौक़ था। और मज़े की बात है कि जब मैं राजशाही था उसी ज़माने में मेरे ब्रॉडकास्टिंग में और कल्चर में भी बहुत शौक़ था। तो सबसे पहले जैसे मेरी बेगम थोड़ी देर पहले आपको कह रही थी कि वो अनाउंसमेंट करती थी एक ज़माने में, तो मेरे आगाज़ रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से राजशाही रेडियो पाकिस्तान था उस वक्त मैंने बुनियाद रखा एज अनाउंसर एंड कमेंटेटर।
اچھا پھر تو آپ ہماری برادری کے ہیں۔ بالکل آپ کے برادری کا ہوا۔ تو وہ مجھے یاد ابا نے تھوڑا سا، وہ ابا میرے کہتے تھے ٹھیک ہے تم کرو، وہ کبھی وہ جو آپ نے کہا نا پروگریسو، واز ویری پروگریسو، کسی چیز میں رکاوٹ نہیں کرتے تھے، اکثر کہتے تھے خیال رکھو اپنی جو تمہاری پٹری ہے اسے ہٹ نہ جاؤ، اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ سامنے رکھو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم اس کو پروفیشن نہ بناؤ، فی الحال پہلے تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد دیکھا جائے۔ بالکل مجھے یاد ہے۔ تو پھر یونیورسٹی چلے گئے؟ ہاں، پھر یونیورسٹی میں چلا گیا، ڈھاکہ یونیورسٹی میں شفٹ ہو گیا چٹاگانگ کالج سے۔ اس زمانے میں چٹاگانگ میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھا۔ اچھا لیکن جب ڈھاکہ گیا آنرس کرنے کے لیے، فرسٹ ایئر کرنے کے بعد نہیں، سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد، تو مجھے ایک اور موقع ملا پھر واپس مغربی پاکستان آنے کا۔ اچھا، اور وہ تھا پنجاب، اس زمانے میں ہوتا تھا انٹر ونگس فیلوشپ، گورنمنٹ کی طرف سے ایک لانچ کیا گیا تھا، بالکل نیشنل انٹیگریشن گورننس، پاکستان کاؤنسل فار نیشنل انٹیگریشن، PNCI۔ آپ کی چونکہ دلچسپی بھی تھی نا، آپ 9 سال کی عمر میں بھی آپ نے خود اپنی مرضی سے آئے کہ نئی دنیاؤں کو ایکسپلور کرنا، اور پھر ظاہر ہے آپ کے ایک بیک اینڈ مائنڈ میں تھا میں پہلے بھی رہ چکا ہوں، تو آپ دوبارہ آ گئے۔ بالکل، تو اس میں پھر میں نے اسی طرح امتحان دیا ریٹن اینڈ پھر انٹرویو، وہ پھر میں سلیکٹ ہو گیا۔ جو سلیکٹ ہو گیا تو پھر میں آ گیا لاہور، ٹھیک ہے، تو پنجاب یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پھر میں نے اپنا آنرس کیا اور پھر میں ماسٹرس کیا۔ کب آپ نے آنرس کیا؟ یہ 69 67 68۔ اچھا بالکل صحیح۔ اور یہ حالات پولیٹیکلی بڑے کروشل ہیں اس زمانے میں، بڑی اتھل پتھل اور دونوں۔ ہاں کئی لحاظ سے، مطلب آغاز تو خیر اس کے بعد نہیں، آغاز بنیاد شروع ہوا تھا 1956 کو، لینگویج موومنٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل صحیح، بنگالی لینگویج کی، بالکل صحیح، جو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھائی اردو ول بی دی اونلی اسٹیٹ لینگویج۔ بالکل صحیح۔ اس میں بنگالی جتنے تھے لوگ وہاں، وہ عام لوگ، گورنمنٹ آفیشل نہیں، وہ کہتے نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے، یعنی کیونکہ وہ اس وقت بھی ایسٹ پاکستان کی جو پاپولیشن تھا نا، وہ اس پاکستان سے زیادہ تھا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ہماری میجورٹی ہے، ہمارے جو زبان ہے اس کو تو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو دونوں کو برابر رکھے، اردو اور بنگالی۔ اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نہیں، یہ تو سلسلہ اصل میں تبھی شروع ہو گیا جب قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں کہا جی کہ، تو وہ ظاہر ہے کسی کی زبان کو سلب کرنا، اور میں بہت سے انٹرویوز میں، جیسے جو پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، مجید نظامی نوائے وقت کے جو ایڈیٹر اور مالک رہے ہیں، جی جانتا ہوں، تو میں ایک سوال یہ بھی کرتا رہا کہ جی دیکھیں جو بنگالی علیحدہ ہوئے وہ پاکستان بنانے والے تھے، مسلم لیگ وہاں بنی، تو آپ نے زبان اور فائنانس کا حق تھا نا، اکانومی اور زبان کا حق، تو یہ آج بھی یہ اس ملک کے اس حصے میں بھی جو اس وقت پاکستان ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبان کی آئیڈینٹی ہے اور جو فائنانس کا حصہ ہے وہ سب کو ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح، اور ایک دوسروں کی شناخت کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات وہ ہے ایموشنز، سینٹیمنٹس کو دبانے کی کوشش کہیں بھی سے ہوگی تو اس میں ضرور اس کی بیکلیش ہوتا ہے، اور اس میں جب پولیٹیکل صورت اختیار کر لیتا ہے نا، تو اس میں پھر اور مزید مسئلے ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تو ایک لحاظ سے ایک وجہ بن گئی تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن میں اپنی ذاتی میں ایک چیز بتاتا ہوں، میرے ایسی چیزیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں خود پالیٹکس سے دور رہتا تھا، نہ پالیٹکس کے کبھی بھی میں نے پالیٹکس میں نہ حصہ لیا، نہ اس میں گفتگو کرتا تھا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو بڑی ٹچنگ ہوتی ہے کہ لوگ اس میں بڑے جلدی انسان کو ناراض کر سکتے تھے۔ اس لیے میں ابھی بھی جو میرے پالیسی رہی ہے، جو میں نے فارن سروس میں کام کیا، اس میں میں نے یہی ہر وقت کہا جہاں بھی میں تقریر کرتا تھا کہ دیکھیں انسان کی سب سے بنیادی بات ہو تو وہ ہے انسانیت، جو آپ اسلام کہہ لیں، کچھ بھی کریں، کوئی اور مذہب کو سب ایسی ہی ہوتا ہے، وہ انسانیت کو قربانی دینا یا قربانی کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور بنیاد اسی پہ چل پھر آپ کے انٹریکشن ریلیشن ہوتا ہے، آپ کے مین ٹو مین، گروپ ٹو گروپ، نیشن ٹو نیشن، انٹر اسٹیٹ، یہ سارے اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو ہے آپ کے اس پہ ہمیں اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں نے ایک سیمینار میں حصہ لیا تھا،
اس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو چائنیز پالیسی جو بنائی ہے پچھلے کئی سالوں سے، بنیاد تھا ان کے کلچرل ریولوشن یا ماؤ زیڈونگ کا انہوں نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے. اس پھر بعد میں جو زین دیاپنگ آئے تھے انہوں نے اس کو بھی آگے چلایا. خیر اس کی نوعیت مختلف تھی، لیکن بنیاد ایک لحاظ وہی تھا، اس میں وہی بات کرتے تھے. اسی کو بنیاد رکھتے ہوئے موجودہ چائنیز گورنمنٹ نے یہ کہا کہ فرینڈشپ فار آل اینڈ ہیٹریڈ ٹو نو باڈی. کتنی بڑی بات نہیں، یہ انہوں نے پالیسی بنا لی، اعلان کر دیا. اور پاکستان نے بھی پچھلے ایک دو سال پہلے انہوں نے کہا ہم بھی اسی طرح، ہماری بھی پالیسی اس طرح بنے گی. تو یہ بہت اہم بات ہے. اچھا صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے آنرس کیا اور پھر آپ نے ماسٹر بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا. یہ ماسٹرز آپ نے کب کیا؟ وہی 69 کے لیں. 69. اچھا 69 کے بعد پھر کہاں گئے آپ؟ پھر کیا ہے مزے کی بات، اس زمانے میں جیسے میں نے کہا ثقافت کا سر میری بہت دلچسپی، میں خود بھی فنکار تھا. ایک زمانے میرا اپنا بینڈ تھا، میں گاتا تھا. اچھا، گھر سے میں نے انسٹرومنٹ بونگو ڈرامز اور مرکش بجاتا تھا. یعنی اس زمانے میں بینڈ بنانے کے رواج تھا؟ میں نہیں، وہ بینڈ ایسا بنے، وہ بھی مزے کی کہانی ہے. اچھا میں آپ کو جب میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں آپ حیران ہو گے، مختلف نوعیت کی چیزیں میں کرتا رہا. ٹھیک ہے جی، جس کو میں فخر بھی کرتا ہوں اور خوش بھی رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چٹاگنگ کالج میں جو میں تھا اس وقت ہمارے ایسٹ پاکستان ریلویز کا جو چیئرمین تھا، ان کا بیٹا میرا دوست تھا، شفاعت نام تھا اس کا. اس کا بڑا شوق تھا، اس نے پورا سیٹ بنایا ہوتا گھر میں، ڈرام یہ اس خود وہ ڈرامر تھا. اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہمیں ایسے یہ گروپ بنانا چاہتے ہیں. اس کو فالو کرا، جرمنی سے اس نے پڑھ کے آیا تھا. وہاں سے کوئی بینڈس سے وہ اس انسپریشن لے کے کہتے کہ ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس نے بنایا، اس کا نام ہے زنگا پاپ گروپ. زنگا پاپولر گروپ بنایا تھا. اور پھر اس کا میں آئی بیکیم دا لیڈ ووکلسٹ اینڈ بونگو پلیئر. آپ بنگالی میں گاتے تھے؟ بنگالی میں بھی گاتے تھے اور انگریزی میں گاتے تھے. تو آپ کے والد صاحب یا والدہ یا بہن بعد میں پاکستان آئیں؟ نہیں، بعد میں نہیں آتی. نہیں، میری والدہ آ گئی تھی، میں نے ان کو بلا لیا تھا. وہ پھر آپ کے پاس ہی رہی؟ میرے پاس رہی کافی عرصہ. ہم جب باہر پوسٹنگ تھی نا، پوسٹنگ کے وقت بھی میرے ساتھ تھی کافی عرصہ. اچھا اچھا اچھا. ٹل 2000 میرا خیال 2004 میں، 4 یا 5 میں جو پھر واپس چلی گئی. تو آپ نے جو دوست تھے آپ کے یا کلاس فیلو، ان کو بھی ملے جب 77 میں گئے؟ ہاں، ان میں سے بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو ان کی کیسا رسپانس تھا؟ اچھا، سب نے مجھے یہی کہا صلاح الدین تم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا. اچھا، مجھے کسی نے نہیں کہا تاکہ ان کا جو شوق تھا وہ پورا ہو گیا ہوگا نا، نیا ایک ملک میں جی یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. یہ اس پہ میں کچھ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جیسے کہا نا، ہر انسان کا الگ الگ سوچ ہوتا ہے. اس میں ایک دو کا ایسا ہوتا بھی تھا، وہ بڑے ان کو بڑے غصے میں بھی کوئی باتیں کر جاتے تھے. تو میرے طریقہ ہوتا ہے، میں غصے کو ان کو تھوک دیتا ہوں، ٹھیک کوئی بات نہیں، وہ آپ تمہارا اپنا سوچ ہے، میں قدر کرتا ہوں. بالکل ایسا. لیکن وہ بھی کہتے نہیں صلاح الدین تمہارے سوچ، تم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا اپنی سوچ کے مطابق. بالکل سر. اور یہ میں بتا جو حقیقت دیکھیں، لیکن میں نے زندگی بہت جگہ، دنیا بہت جگہ دیکھی ہے. وہ 65 کنٹریز آئی وزٹڈ. تقاریر بہت کی ہے، سیمینار میں حصہ لیا، کانفرنس میں حصہ لیا. کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ میں کہہ سکوں کہ نہیں مجھے کسی نے زیادتی کی ہے یا میں کسی سے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ نے CSS 73 میں کیا؟ جی ہاں. اچھا، تو آپ کی سلیکشن کس طرح ہوئی؟ یعنی پہلی اٹیمپٹ میں آپ پاس کر گئے؟ ہاں، بالکل اس باقاعدہ پروسیس تھا، باقاعدہ پہ اس میں دیکھے جوائن کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں، پتہ نہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں. جی ہے. جب میں اپنے اقصی مفتی کے ذکر کیا تھا نا، جی یہ بھی ایک اور کہانی ہے، اس میں انٹرسٹنگ کہانی. تو جب میں اس زمانے میں نے سوچا تھا، اس زمانے نئے OB وین آیا تھا، آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹنگ وین. جی آپ کو پتہ ہے نا، بہت بڑا. جی اس وقت جو پہلا وین PTV نے حاصل کیا تھا، اٹ واز ویری بگ وین، سیلف کنٹین. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی میں نے ایک پروگرام سوچا ہے. ہم اقصی مفتی سے میری دوستی ہو گئی تھی. اس کی دوستی جو وہ آیا تھا کسی ایک پروگرام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا فضل کمال سے. فضل کمال کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، میرے افضل بھی تھے. تو مجھے اقصی سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، اقصی نے کہا دیکھیں مجھے پتہ چل گیا وہ فوک لور میں ڈاکٹریٹ کرنے گیا ہے. فوک لور میں ڈاکٹریٹ کرنے گیا تھا. تو لیکن وہ تھیسس تیار تو کر لیا تھا، لیکن وہ سبمٹ نہیں کر سکا. وہاں بھی جنگ چڑھ گئی. بالکل صحیح. یاد ہوگا چیکوسلوواکیا میں. جی بالکل صحیح. تو واپس آ گیا تھا. جو مجھے سب جب بتایا، میں نے کہا تمہاری اتنی بڑی ایکسپیرینس ہے اس میں تو فوک لور میں آپ کو. پھر میں پتہ اس پاکستان میں باقاعدہ سب ادارہ ہے
नक्शी कथार माट करके बहुत बड़ा बुलबुल एकेडमी, बहुत सारे उस ज़माने में पाकिस्तान में नहीं था ऐसी चीज़, ठीक है ना। तो मैंने क्यों ना हमें मुझे ये पता था कि मगरबी पाकिस्तान के गांव-गांव में हर जगह में सखावत भरी हुई है, लेकिन उसका हम पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। मैंने क्यों ना ऐसी चीज़ करें जिसमें फोकलोर को बाकायदा उसको इनकरेज किया जाए, इदारा कोई बनाते। तो अक्सर मुफ्ती उस ज़माने में ऐसा लोक तमाशा में वो काम करता था, पीटीवी में। हाँ, पीटीवी में वो कंपेयर था, मेरी बेगम भी कंपेयर थी। और आप प्रोड्यूसर थे? मैं प्रोड्यूसर था। अच्छा, मुफ्ती साहब के साथ आप प्रोड्यूसर के तौर पे थे? जी, और वो इसका आइडिया फ्लोट मैंने खुद किया था। अच्छा, इट वॉज माई आइडिया, टोटली माई आइडिया। तो वो जब चल रहा था उसी दिनों में फिर अक्सी से बात कर, मैंने कि ऐसे बनाते इदारे। और तो मैंने कहा अक्सी तुम्हारे वालिद साहब इतना बड़ा राइटर है, बड़ा नाम है उनके, ठीक है जी, मुमताज़ मुफ्ती साहब भी मेरा स्क्रिप्ट भी लिखा उन्होंने 3-4। अच्छा अच्छा। तो एक सीरीज़ थी आप बीती, अच्छा वो अच्छा। मुझे अभी तक याद है। वो आप बीती किसी जो आपके जिसकी लाइफ नहीं होता, जैसे कलम, किताब, इसके बारे, इसकी अपनी ज़िंदगी, अच्छा, उसके बारे आइडिया मैंने फ्लोट किया। मुमताज़ मुझे सलाह दी, ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट लिख के देते, तो उसमें मैंने प्रोडक्शन की थी। खैर, मैंने कहा तुम्हारा वालिद साहब है, वो जानने वाला है, कुतुबुल्लाह शाह उस ज़माने में कल्चरल एजुकेशन सेक्रेटरी थे, फिर बाद में मिनिस्टर बन गए थे। तुम्हारी दोस्ती है, बहुत तो वैसे दोस्ती है, आइडिया फ्लोट करते हैं, उनसे इजाज़त इसके अप्रूव करवा लो, तो तुम्हारा काम वो होगा। तो मुझे अक्सर ने कहा अच्छा ऐसे करो, तो तुम हमें बना दो कोई 4 कर। मुझे लिखने का बड़ा शौक था ना, और मैंने बहुत प्रपोजल बनाया पीटीवी के लिए, रेडियो के लिए। तो मैंने फटाफट मैंने बना दिया, बना के उसको लेके फिर अक्सर ने उसको कुछ और बेहतर टिक टाक करके प्रपोजल बना दी। और उसके बाद कुतुबुल्लाह शाह के पास जब गए, मैंने कहा हमने बनाना है फोकलोर, उस पर लोक विरसा का नाम नहीं था। हमने कहा फोकलोर इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कह ले, बाद में उसका नाम हो गया था फोकलोर इंस्टीट्यूट FLI। तो अक्सी ने वो लेके गया और मुझे भी बुलाया था, मैं भी मुलाकात की थी। तो मुझे खुशी है कि वो फोकलोर इंस्टीट्यूट बाद में लोक विरसा बन गया, और देख कहाँ से कहाँ गया, बहुत नाम कमाया पाकिस्तान के लिए। हाँ, मैं जब फॉरेन सर्विस में जहाँ भी मैं जाता था, लोक विरसा के हवाले से बहुत प्रोग्राम आए, कल्चरल प्रोग्राम कराता था। तो अब जब ट्रेनिंग आपने कर ली, तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? पोस्टिंग भी सबसे पहले, अच्छा मुझे पहले पोस्टिंग नामजद की थी इसके लिए, क्या कहते हैं, पुर्तगाल। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं पुर्तगाल नहीं जा सका। फिर मुझे नामजद की उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वाले, और उसके यूनेप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम, जो क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट पर काम करते हैं, ठीक है जी, उसमें मेरी सिलेक्शन भी हुई थी। लेकिन वो बाद में ये हुआ, हमारा जो एक नया एडिशनल सेक्रेटरी आए, जिनका नाम क्या, डॉक्टर कुरैशी, डॉक्टर SM कुरैशी, वो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने उनको पता चल गया मेरे बारे में कहीं से, कभी तो सकाफत का बंदा है, प्रमोशन करता है, प्रोजेक्शन के बारे में जानता बहुत। उसने मुझे एक दिन बुलाया, जाओ, मुझे कहते भाई तुम्हारी जो पुर्तगाल की थी या यूनेप की, वो फ़िलहाल हम उसको कैंसिल कर रहे हैं और तुम्हें कहीं और भेज रहे हैं। मैं थोड़ा सा गहरा हुआ, कहाँ पर, जहाँ मैं जाऊँ वो तुम मेरे साथ जाओगे। अच्छा। और पता चला उनकी पोस्टिंग हो गई यूगोस्लाविया एम्बेसडर। अच्छा, तो मुझे भी उन्होंने साथ कर लिया, नामजद कर लिया। तो मेरा पहली पोस्टिंग थी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। उस ज़माने यूगोस्लाविया नाम था, 1 कंट्री। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे शुरू में थोड़ा सा यार कम्युनिस्ट मुल्क है या सोशलिस्ट मुल्क है, पता नहीं कैसे होगा, पाबंदी बहुत कुछ, क्या कुछ होगा। मेरी बेगम भी थोड़ी सी घबरा गई, पति ऐसी जगह में होता है ना, कम उम्र था। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा डर तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मतलब धचका लगा था कि ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे खुशी है उस पोस्टिंग, अगेन जैसे मैं सरगोदा की बात करता हूँ, पब्लिक स्कूल का, मैं भी अपने फॉरेन सर्विस की बात करता हूँ, ये मेरा आगाज़ बना, ये बुनियाद बन गई। इट वॉज ए ब्यूटीफुल पोस्टिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्री, सोशलिज्म के बावजूद जो मोस्ट क्या कहते डेमोक्रेटिक। आप हैरान होंगे, कहीं जगह पाबंदी नहीं थी, हम हर जगह जा सकते थे, लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, और उसमें हमारे जैसे थे। अभी ये सर्बियन कह लें, बॉस्नियन कह लें, सब हमारे जैसे, हमारे कल्चर उसके बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, फर्स्ट पोस्टिंग। बिल्कुल सही। तो यूगोस्लाविया में कितने साल रहे आप? अच्छा, वहाँ से हम 3 साल रहे। फिर एक भी और बताते चलो, वही यूगोस्लाविया जहाँ पोस्टिंग में गए थे गुमन साहब, वो मेरे दूसरा बुनियाद बन गई। बाद में यूनाइटेड नेशंस पीस की जब वॉर छिड़ गया ना, वो भी सारा कहानी यूगोस्लाविया यानी वो जब बोस्निया हर्जगोविना में। हाँ। नहीं, और वहाँ से कब आप वापस आए यूगोस्लाविया से? वहाँ से मैं वापस नहीं है, मैं दूसरी जगह गया था, मलेशिया। अच्छा, फौरन वहीं से मलेशिया गए? हाँ, ठीक है। मलेशिया में कितने साल रहे? मलेशिया में रहे कोई 2.5 साल 3 साल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताते चलो, मैं भूल ना जाऊँ कि यूगोस्लाविया में क्यों मैं दुनिया दूसरी तरीके से बन गई थी कि वो
वहाँ से हमने ज़बान सीख ली। मेरे बच्चे भी उसी ज़बान, लोकल ज़बान में बाकायदा उसने तालीम हासिल की प्राइमरी लेवल पे। अच्छा, वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। चिरडिक कहते हैं, चिरडिक उनकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। वो भी सीख सकती है, उसमें भी पढ़ाई की और बोल भी अभी भी बोल सकती है, ठीक है। हमने सीख लिया, अभी भी मैं बोल सकता हूँ। वो मेरा बुनियाद बन गया मेरे सिलेक्शन की वहाँ पर यूगोस्लाविया फॉर UN पीस कीपिंग मिशन। अच्छा, ये कब की बात है? ये बात है जब जन के जैसे 1993, 1993 में। ठीक है। जब उन्होंने टूट गया और फिर उन्होंने इंटरव्यू किया न्यूयॉर्क से। एक खातून ने बाकायदा 1 घंटे तक इंटरव्यू किया। फिर मुझे अपनी उस ज़बान में बात करने के लिए मुझे कहा, मैंने कहा, बात की उनसे था और फिर उसके बैकग्राउंड बताया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, कैन यू जॉइन अस विद इन द नेक्स्ट 1 वीक। मैंने कहा 1 वीक नहीं, मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी, प्रोसेस विल टेक अबाउट 3 वीक्स और 4 वीक्स। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उस UN की मिस कीपिंग में घुमा साहब बताते चलूँ, उसमें भी बहुत बड़ा तजुर्बा हुआ। मैं बहुत कुछ सीखा उसमें। मैंने ये सीखा, वो जो मैं शुरू में बता रहा था ना, ह्यूमैनिज़्म, इंसानियत, वो भी बुनियाद है। 2 ग्रुप में, 2 नेशन में जब झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मार सब कुछ होता है। आपने अपने फैमिली देखते हैं, भाई बहन में भी लड़ाई होती है, भाई वैसे होता है, बाप से हो जाता है, क्या कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा इतनी ख़राब भी हो जाता है कि आप उसको काबिल उसको आप तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर वापस आपकी दोस्ती भी हो जाती है, आप उसको छोड़ते नहीं सकते। इसी तरह उस नेशन में सर्बियन और क्रोएशियन, उनको करीब लाने के लिए मेरा बहुत बड़ा, मैंने अपने अभी में फ़ख्र से कहता हूँ, उसमें रोल था। किस तरह किया, मैं दोनों से अलग अलग दोस्ती की। अच्छा। वो यूनाइटेड नेशन लोगों को एनिमी दुश्मन समझते थे, करीब नहीं आने देते थे। लेकिन मैं तरीके से आहिस्ता आहिस्ता टिक 3-4 मंथ्स लगा के पहले कोशिश की उनको ज्वाइन करने की, बात करने के लिए। फिर दावत दी, उनके साथ गया, उनके साथ उनके जो कैफ़ेज़ होते उनमें जाते थे, ठीक है। उनको फुटबॉल गेम या मौसीकी के प्रोग्राम जाते उनके साथ शामिल होते थे। फिर उनको बच्चों से दोस्ती की, फिर उनके स्कूल पहुँचे। ये उनको करीब लाने का जो सिलसिला है, इसको मैं कहता हूँ कल्चरल इंटरेक्शन। क्यों? आप उनको इज्जत के साथ मिलते हैं। अभी कभी ये नहीं कहते नहीं आपने वही करना जो मैं कहूँ कि मेरे पास मैंडेट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन नंबर 100 उसके मुताबिक मैं आपको मजबूर कर सकता हूँ। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, हम आपको मजबूर नहीं करें, आपका मुल्क है, आपकी मर्जी होती है। बिल्कुल। उससे क्या वो मेरे दोस्त बन कर, ये तो मुख्तलिफ बंदा दूसरी तरह बात कर रहा है कि मेरे ज़बान का एडवांटेज है, उन्हीं के ज़बान में बात करता था। तो जो लोग मेरे साथ बात नहीं करना चाहते थे, वो आहिस्ते आहिस्ते बात करनी शुरू कर दी, फिर मिलने शुरू कर दी। फिर मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली बात चलाता रहा, वो दोनों को करीब ले आया। मैंने, भाई आप अभी मुझे बताइए तैयार हैं मिलने के लिए? खात्मा तो करना है ना, दुश्मनी कब तक रखेंगे? वो सोचते थे अरे चाहिए। फिर उसको मैं ट्रस्ट बिल्डिंग की, फिर मान गए, दोनों ग्रुप को लाया। हमारे चीफ आपके था ना, ये हमारे बड़े मशहूर रिचर्ड हॉलब्रुक, वो मेरे बॉस थे। ठीक है जी। तो उनके ज़माने तो हमने एक मीटिंग करवाया, कॉन्फ्रेंस कराया, इसको कहते हैं सी शेप ट्रायंगल, एक तरफ सर्बियन एक तरफ क्रोएशियन। उनसे बात कर, हम इंटरप्रेटर, कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो आपस में बात करना चाहते हैं, कि इंसान है ना। तो मैंने अपने रिचर्ड हॉलब्रुक को कहा, सर हम बाहर चलते हैं। कंटेनर में हमारी मीटिंग हो रही थी, बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, -20 डिग्रीज, कि यहाँ बाहर कैसे जाएँ? मैंने इसे जाना होगा। उन्होंने कॉफ़ी कहा, हमें कॉफ़ी पीना है। वो कॉफ़ी बहुत पीते, तो कॉफ़ी का नाम लेकर हमने ब्रेक दे दिया। घुमन साहब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ब्रेक दिया तो हम दोनों बाहर चले गए। अच्छा, और मैंने 1 मिनट के बाद उनको कहा, मैं थोड़ा सा देखूँ लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कंटेनर में उसकी खिड़कियाँ होती हैं, पर्दा अलग कर देखा अंदर झाँक, और मैं जो उम्मीद करता, जो मैं चाहता था हो, वही हो रहा था। वो आपस में क्रोएशियन सर्बियन खी खा दोस्ती कर रहे, शोर मचा रहे, गाना गा रहे। मैंने रिचर्ड हॉलब्रुक को बुलाया, जो कहे मिस्टर चौधरी, नहीं सैल, मुझे वो सलाउद्दीन नहीं कहते, सैल का अंग्रेजी, सैल इज इट ट्रू? आई डोंट बिलीव इट, व्हाट हैव यू डन, हैव यू डन ए मैजिक स्पेल? मुझे कहते मैजिक। मैंने कहा नो सर, इट्स नॉट माई मैजिक स्पेल, इट इज़ द मैजिक ऑफ कल्चर। उसने कहा वो थोड़ा सा, मैं सर आपका आई टेल यू लेटर। अंदर गए, बिलीव मी, मैं अभी से इसका बहुत फ़ख्र करता हूँ। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, जो 3 साल तक हो नहीं सका, हमने 30 आइटम था, 30 इश्यूज़ ऑन आवर एजेंडा, उनसे 29 उन्होंने तुरंत का वो मान गए। एक नहीं मान सके, उसमें था कि आपने जितने वेपन्स नहीं है उसको वापस करना। कहा सर ये हमारे कप्तान को वही डिसाइड कर। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, एक चीज़ है तो हम बाद में बात करेंगे। नहीं हो गया, मान गए। उसके बाद हमारी एग्रीमेंट हो गई। और मैंने उस वक्त से बहुत सोचता कि हमारे अपनी ज़िंदगी में भी एक चीज़ लाना है। उसको मैंने नाम दिया कल्चरल डिप्लोमेसी। वाह, ठीक है। अब उसी उन्वान से हमने लोगों ने एक इदारा बनाया, उसका नाम रखा सेंटर फॉर पब्लिक कल्चरल डिप्लोमेसी।
جس میں یہ جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کا اور چیزیں لا رہے ہیں سامنے, لوگوں کی زندگی کے بارے میں لا رہے ہیں, بڑے بڑے شخصیت کو لانا ہے اس میں پروگرام میں. جیسے آج میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, اسی طرح ہم آپ کو بھی بلائیں گے, دوسروں کے ساتھ بات کروائیں گے, آپ کو کہ ہمارے اینکرنگ کریں, بڑے بڑے ہیڈس آف اسٹیٹس, ہیڈس آف گورنمنٹ, فارن منسٹرز جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے ابھی شنگھائی کانفرنس کی بہت بڑی سمٹ ہوئی ہے. جی جی. اسی کے سے مجھے موقع آئیں گا, اس میں بھی میں نے کوشش کی تھی لیکن ٹائم بہت کم تھا. تو آگے جا کے اس طرح ہم وہ اسی طرح ان کو سامنے لائیں گے تاکہ ان کے بارے میں پتہ چلے انہوں نے زندگی میں کیا کیا. آپ کو ہوسٹیج بھی بنا لیا تھا نا انہوں نے؟ اوہ اچھا, آپ کو ہاں یہ آپ کو یاد آ گیا. میں حیران کہ یہ بھی انادر ڈرامہ. میرے جس سیکٹر میں میں کام کرتا, میں اس کے انچارج تھا, سیکٹر ایسٹ نام تھا, سیکٹر ایسٹ. وہ چار تھے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. ایسٹ میں جو 2 حصہ تھا, وہ ناردرن پارٹ اور ساؤدرن پارٹ. ساؤدرن پارٹ کا شہر تھا, اس نام تھا ایلوک, ILOK. ناردرن پارٹ کا نام تھا بیلی مانسٹیر. بیلی کا مطلب ہے وائٹ, مانسٹیر کی مونسٹری, ٹھیک ہے. تو وہ اس کی برف باری بہت ہوتی, سب سفید ہو جاتا تھا. تو میں صبح اسی میرا خیال ہے ہاں موسم میں جڑ وہ تھا, ونٹر کے وقت تھا. تو صبح میں نے گاڑی میں گاڑی ہمارے پاس ہوتی ہے UN کی بڑی نہیں ہوتی ہے جو لینڈ کروزر, بڑی گاڑی ہوتی ہے اس میں, کہ اس لیے اس میں دوائیں, ان کا فلیگ جیکٹ, بلیٹ پروف جیکٹ ہوتا تھا, سامان ہوتا تھا, دوائیں ہوتی تھی, سب, تاکہ کہیں اور پھنس جائے تو ہم اپنے آپ سے مقابلہ کر سکوں. تو میں جب جا رہا تھا, مجھے خیال آیا میں بیلی مانسٹری جا رہا تھا. تو پیچھے سے جب چل پڑا تو میں غیر کہ میں نے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے, میں نے نظر, اور گاڑی اس لیے مجھے نظر پڑی کہ وہ ملٹری گاڑی تھی, خاکی رنگ کی. پھر میں کچھ نہیں کہا, میں آگے چلتا رہا. ایک موڑ آیا, موڑ جیسے ہم نے آپ کے میں نے بائیں طرف مڑا گاڑی میں, پھر نظر کے سامنے سے ایک گاڑی اور آ رہی, وہ بھی خاکی رنگ کی. پھر سامنے والے جو ہے نا وہ نہیں روکا, میں نے پوچھ کر کے لوگ اتر آئے, ایک سولجر آئے. تو مجھے انہوں نے کہا, پوچھا کہ بھائی ہم نے سنا آپ کی گاڑی جو ہے نا اس کو ہم تلاشی لینی ہے, آپ کیا لے کے جا رہے ہیں, کہاں لے کے, کیا کریں نہیں کریں. پہلے میں 2 منٹ سوچا, میں نے کہ تو یہ کر نہیں سکتی ان کے ہماری اجازت کے بغیر. پھر سے نہیں, میں کیوں ان کے ساتھ خواہ لڑائی کیوں مول لوں, کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے کہا ہاں شوق سے, بالکل آ کے دیکھیں. انہوں نے گاڑی شوڑی دیکھی, کبھی ہم نے سنا کہ آپ کے, میں نے کیوں کہہ رہے ہیں, سنا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی لٹریچر ہے, کوئی کتاب ہے, ایسی چیز ہے جو ہمارے خلاف ہے. میں نے ہم دیکھ لیں, ہم تو ایسا کام نہیں کرتے, دیکھ لیا. پھر تھوڑے کے بعد وہ پھر چلا گیا. وہ جو سامنے گاڑی ہے تو وہ جیپ تھی, پچھلے والی گاڑی دوسری گاڑی تھی, ٹھیک ہے. تو جیپ میں ان کا کہتے وہ پھر واپس آ گیا کہ سر ہمارے وہ جیپ میں کپتان سر بیٹھے ہوئے, ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو لے چلیں ساتھ. میں نے کہا مجھے بات کرنے دیں, نہیں آپ بعد میں بات کیجیے گا. پھر مجھے لے گئے, ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے. بیرک میں لے کے بالکل آئسولیٹڈ, وہاں پر کوئی اور چیز نہیں تھی. اور یہ لوگ تھے, بعد میں مجھے پتا, اس کو کہتے ہیں بلیک بیرٹس. یہ گروپ تھا جیسے ابھی بنگال میں ہم نے سنا ہوگا, ایک گروپ بنایا تھا حسینہ شیخ نے جو اسپیشلائزڈ ہے, ٹھیک ہے, آرمی یا رینجر سب کو ملا کے انہوں نے گروپ بنا صرف اپنے گورنمنٹ کی سیفٹی کے لیے, حسینہ شیخ کی سیفٹی کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے کہ سربیا نے بنایا تھا, وہ بھی اپنا بنایا تھا اسپیشل گروپ. تو اسی قسم ان کا نام تھا آرکن نام تھا اس کا مطلب, اور وہ کالی ٹوپی پہنتے تھے, بلیک بیرٹس. یہ گروپ تھا جو نہ گورنمنٹ کے ساتھ نہ انٹی گورنمنٹ نہیں, لیکن یہ جیسے ٹپیکل ہوتا نہیں, مرچنڈائز کہہ لیں آپ, پریشر گروپ کہہ لیں, بالکل یہ صحیح, یا کن ٹوٹے کہہ لیں, ہاں کل ٹوٹے. تو وہ لے گئے نا, تو مجھے وہاں رکھ دیا. تو پھر میں نے وہاں پر میں نے 17 دن گزارا. اچھا. اکیلا, کھانے وانے کوئی انتظام نہیں, نو ٹوائلٹ فیسلٹی, نتھنگ. سر برف بھرے ہوئے تھا. مجھے ہماری گاڑی میں کھانے ڈرائی فروٹ میرے پاس تھے موجود, اور دوائی وہ بھی تھی, کپ شاور سب کچھ ہوتا تھا. تو کپ میں برف ڈال کے نیچے سے 5 کے تیلے موم بتی سے جلا کے گرم کر کے پگھلا کے شیک کرتا تھا 2 دن میں 3 دن میں ایک دفعہ. اور رات کو بیٹھ کے اسی موم بتی لگا کے میں اپنے پولیٹیکل ڈائری لکھتا تھا کہ آج کیا ہوا نہیں ہوا, اور پھر اسسمنٹ. اور پھر میں ساتھ اپنی اس وقت میں میں شعر و شاعری کرتا تھا, میں پوئٹری لکھتا تھا, اور میں شیکسپیئر کے سونٹ سٹائل پوئٹری لکھتا ہوں. 14 لائن کے ہوتے ہیں, آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ 14 لائن کی سونٹ کہتے ہیں, میں اس پہ لکھتا تھا. وہ لکھا میں نے بہت سارے. پھر میں نے آرٹیکلس بہت سارے لکھے, پولیٹیکل ڈائری اپنی جگہ میں ہے. اور دوسرے ایک کام اور کیا, میری بیگم ان کا بڑا بچوں کا دیکھا اپنے گھر بنانا ہے, تو میں گھر کا نقشہ بناتا. اچھا. وہ نقشہ ابھی تک میرے پاس ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی, بنا نہیں پایا, خواب ہے, لیکن آگے انشاءاللہ اس نقشے کے مطابق, ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے فائدہ, میں اس لیے کہتا ہوں 17 دن کا تو میں نے گزارا. نہیں آپ کو وہ کھانا بھی نہیں دیتے تھے؟ نہیں, ان کے پاس ہوتا نہیں تھا نا,
وہ ڈیوٹی میں آتے 3-4 رات کو وہ خون کہیں سے کھانا, ان کا وہ میسنگ سسٹم نہیں تھا کیونکہ جنگ کے وقت تھا نا. نہیں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے ہوسٹیج بنایا ہے تو اس کو کھانا تو دینا ہے. ہاں وہ شاید مجھے پوچھ لیتے لیکن ان کا میں نے کبھی میں نے کہا کھانا دو, کیونکہ کھانا میرے پاس تھا, انتظام تھا ہمارا. ٹھیک ہے جی. اچھا لیکن اچھا آپ ذہنی طور پہ بالکل مضبوط رہے. بالکل ہاں, یہ تو آپ کو بتا رہا, شروع میں پہلا دن دوسرے دن تک مجھے تھوڑا سا کوفت ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. محسوس کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا مسئلہ پتہ کیا ہوا, ہمارے پاس ہوتا تھی یہ ٹیلی کمیونیکیشن واکی ٹاکی انسٹرومنٹ ہوتا تھا. اسی دن میں جب ہمارے ہیڈ کوارٹر سے واپس آ رہا تھا, اس دن ایک دن پہلے, تو میں چھوڑ کے آیا تھا تو ٹھیک کرنے کے خراب ہو گیا تھا, تو ہمارے پاس نہیں تھا, تو میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو کنوے نہیں کر سکا. وہ لوگ بھی ڈھونڈتے رہے کہاں گئے ہمارے چودھری صاحب. ٹھیک ہے جی. بعد میں کیا ہوا, میں نے مین بار صاحب جو میں انسانی کی بات کرتا ہوں, آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بات کر کے دوستی کی, ان کے ساتھ ان کے سوال پوچھا, اپنے بارے میں بتایا, کچھ میں نے گانا سنایا, گانا گایا, ان کا گانا انہی کے سربیا زبان میں ایک دو چار ان کے ساتھ گانا گایا, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے. میں نے کچھ پھر ان کے میں نے بیوریجز الکوہول ان کو دیے, وہ بڑا شوق ہے بلیک لیبل کے, تو وہ ہماری گاڑی میں پڑے ہوتے تھے, تو وہ میرے دوست بن گئے, ٹرسٹ پیدا ہو گیا. پھر میں نے آخر میں کہا ان کو ایک دن, بھئی آپ کب تک میں آپ نے مجھے کب تک چھوڑنا ہے, کہ ہم پتہ نہیں, ہمیں کپتان صاحب جب کہیں گے. تو میں نے ایک کام کرو, آپ مجھے ایک گزارش مانو گے. پہلے نہیں مان رہا تھا کچھ بھی. میں نے آپ کا جو ہمارے ہر علاقے میں بٹالین ہوتے تھے, اور اس علاقے میں راشن بٹالین تھا, پیس کیپنگ مشن راشن بٹالین. میں نے کہ ان جو راشن بٹالین کے جو کمانڈر ہے ان کے ساتھ میری بات کرا دو. پہلے آپ کیپٹن سے پوچھ لو. کیپٹن سے میں نے کیپٹن سے بھی بات کی, پھر انہوں نے کمانڈر سے بات کرائی. کہا ہے مسٹر چودھری یو آر دیئر, وائی ڈڈنٹ یو لیٹ می نو بیفور. میں نے ان کو بتایا کہ آئی ڈڈ ناٹ ہیو دی اپرچونیٹی. اسی دن اس نے آرڈر پیش کیا, تو اس دن میری ریلیز ہوئی, چھوڑ دیا مجھے. اچھا چودھری صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں صرف راجپوت بہت کم اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں, جٹ زمیندار سارے لکھتے ہیں, یا ان کو بلایا جاتا ہے دیہاتوں میں. جیسے میں جٹ گمن ہوں تو مجھے میرے علاقے میں گمن کی بجائے زیادہ چودھری کہیں گے عزت دینے کے لیے. یا جیسے کوئی ملک کہتے ہیں یا خان صاحب کہتے ہیں, کچھ طرح یہ یعنی کاسٹ نہیں ہے یہ. اسی طرح گجر بھی لکھتے ہیں, گجر اکثر لکھتے ہیں, ارائیں بھی اپنے ناموں کے بعد لکھتے ہیں چودھری. تو یہ بنگال میں چودھری کی روایت, مجھے ایسے چودھری آپ کے نام سے یاد آ گئے. بڑا اچھا سوال ہے. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھے کوئی آپ کون سے چودھری ہے, جٹ ہے, گجر کون سے. میں نے کہا سوری, میں اس قسم کے میں چودھری نہیں ہوں. میں مشرقی پاکستان میں یہ کاسٹ کلان کے حساب سے نہیں ہوتا تھا, کاسٹ کے حساب سے نہیں ہوتا تھا. وہاں ہوتا فیملی ٹریڈیشنس پہ ہوتے, یا کن کے پاس ملکیت ہے, کن کے پاس زمینیں ہیں, کاشتکاری کون کون کرتے تھے. تو میرے والد صاحب کی پورے فیملی, ان کے خاندان کے سارے زمیندار تھے. ٹھیک ہے جی, بہت زمینیں تھے, اور وہ زیادہ طور پہ یہی ایگریکلچر میں تھے زیادہ. تو اس کانٹیسٹ میں تھے. پھر ان کو جو لوگ ویسے ہوتا ہے ان کو پھر خود بخود وہ کہتے ہیں چودھری صاحب. یہ میں نے کہا نا, یہ صرف ایک ٹائٹل نما. جی میرے والد صاحب نے جب انہوں نے جوائن کیا ٹیچرس ٹریننگ کالج میں, پھر انہوں نے پہلے چودھری نہیں تھا, چودھری انہوں نے اضافہ کیا لوگوں کے ان کی خوشی کے مطابق. ان کو شوق تھا کہ آپ ہم چودھری بنے ہمارے, بیکاز یو آر دا باس. تو اس وقت سے پھر ہم نے سب پورے فیملی میں ہم نے چودھری کا نام استعمال کیا ایز اے ٹائٹل. لیکن اس لیے فخر کی بات ہے کہ یہ ہم نے مطلب یہ کیا کہتے ہیں انسسٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے نہیں ہے, یہ ہمیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں چودھری اس طرح. اچھا, یہاں جو بنگالی کمیونٹی کے کافی لوگ ہیں پاکستان میں رہ گئے, تو ان کا آپ کا کوئی اسلام آباد میں یا پاکستان میں کوئی ایسا ہے کلب یا آپس میں رابطہ؟ کلب نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا, ابھی میں ضرور کرنے والا ہوں, یہ گروپ بنانے والا ہوں, کیونکہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے دوبارہ ہمارے رشتہ بنانے میں, واپس لانے میں ہمیں بنیاد رکھنا ہے. تو میں نے آلریڈی ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن ان کے ساتھ بات کی ہوئی, انفارمیشن سیکرٹری بات کی, میں نے فارن سیکرٹری سے بات کی ہوئی. ایک سلسلہ ہم نے ایک سوچ ہم ابھی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کانٹیسٹ میں ہم نے جتنے بنگالی کمیونٹی یہاں پر بھی ہے, لاہور میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, اب لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اسی طرح کراچی میں بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اچھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں انلیگل امیگرینٹس,
جو اس زمانے میں 71 72 73 بعد میں بھی بہت لوگ بھاگ کے آ گئے تھے، مشرقی پاکستان چھوڑ کے آ گئے تھے، تو پاکستان بہت سے بہاری بھی ہیں. بہاری بھی بہت ہے، بہت بھی. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے بہاری کے سلسلے میں. میں خود اس دفعہ جب میں گیا پہلے 20 سال ہوا ہے ڈھاکہ، وہاں میں محمد پور کالونی میں خود گیا تھا دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے بھی ہمیں ایک سوچ بچار کرنا شروع کرنا پڑے گا. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. میں اپنے جو کالم لکھ رہا ہوں پروپوزل، اس میں ان کا بھی شامل کرنا ہے. جو کراچی میں ہے جو ریفیوجیز کے طور پہ، ان کا بھی شامل کرنا ہے. ان کو ایک جیسے آپ نے افغان بہت سارے افغان کو دیا ہوا، نیشنلٹی دی ہوئی ہے، اسی قسم میں کوئی سوچ ایسے ہو تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. تاکہ اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ پتہ کیا ہے؟ اس میں یہ فائدہ ہے، آپ مشرقی پاکستان جو ناراض تھے ان کے دل جیت سکتے ہیں آپ. دل جیتنا بہت ضروری ہے. خیر وہ تو انہوں نے قدم تو اٹھا لیا، لیکن مزید اس کو سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے وہ اس خوشنما جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی جاری رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ علاوہ چلو اس میں ابھی ایک ملک تو نہیں بن سکتا شاید، اس کے بڑا مشکل ہے، لیکن ٹریڈ، کامرس، کلچرل انٹریکشن، کنیکٹیوٹی اور ملٹی لیٹرلزم. ابھی شنگھائی بنا ہے نا، پھر ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے BRI چائنا کے ساتھ. چائنا نے خود آفر کیا بنگلہ دیش کا، وہاں بھی انہوں نے BRI شروع کر رہے. ابھی جو شنگھائی کارپوریشن جو سلسلہ چلا وہاں بھی کہا صرف BRI نہیں ہے مگر نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کوریڈورس. اور اسی سلسلے میں چند دن پہلے میں نے سنا اسرائیل گورنمنٹ انہوں نے بھی ایک آفر کیا، نئے سلسلہ اسکیم شروع کیا. وہ بھی اپنا بیلٹ اینڈ روڈ اسکیم، ان کا نام کچھ اور دیا، وہی کرنا چاہے کوریڈور، تو اسی کے ساتھ ہمارے کرنا ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے یہ ایک سلسلہ چل پڑا. اس میں پھر ہمیں اسی کے ذریعے اس کو بنیاد رکھتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں آسانی سے کر سکتے ہیں. BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو بیلٹ کا نام، بیلٹ جیسے کنویئر بیلٹ نہیں ہوتا، اس میں جب چل پڑے ساتھ ساتھ چلتے رہتے آپ. یہ ایسے ایکسلنٹ کانسیپٹ، اچھی انیشیٹو ہے. اور چائنا میں سمجھتا ہوں چلو بہت سارے مسئلے ہیں، آپ کے انڈین اوشن کے حوالے، پیسفک اوشن کے حوالے سے بہت سارے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ بھی مسئلے ختم ہو جائے گا اگر چائنا اپنا یہ ایٹیٹیوڈ، میں نے کہا نا شروع میں، میلس فرینڈشپ فار آل اینڈ میلس ٹو نو بڈی، نو ہیٹریڈ ٹو اینی بڈی، یہ جاری رکھے، سب کے ساتھ دوستی ہو جائے. یہ ابھی آج شنگھائی کا 10 ممبر ہے نا، باقی آبزرور اسٹیٹس ڈائلاگ پارٹنر ملا کے 30 کے قریب بنتا ہے. یہی دیکھیے گا آگے بن جائے گا 30 40 50 60 بن جائے گا. کیوں کہ اسٹرینتھ بنتا جائے گا. کوریڈور ایسی چیز بن گئی، اکنامک کوریڈور سب کے لیے فائدہ ہے، اس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. اسی طرح اسی کو لے کے آپ ایک اور بہت بڑی بات جو ہمارے بھی جو اس میں کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہوا سارک، میں نے بھی چند دن پہلے فارن منسٹر صاحب کا فارن سیکرٹری سے ذکر کیا کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور ریوائیو کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ ان سے ایک ایسا سبجیکٹ لے آئیں جس میں کسی کی اعتراض نہیں ہوتا، وہ کلائمیٹ. انڈیا کو اعتراض نہیں ہوگا، انڈیا چاہتا نہیں ہو ریوائیو نہ ہو، لیکن وہ کلائمیٹ کی جب بات ہے کہ ان کا بھی فائدہ ہے، بنگلہ دیش کا فائدہ ہے. اور مجھے پروپوزل یہ دینا ہے انشاءاللہ کہ ڈھاکہ میں اگلے کلائمیٹ کے وہ اگلے جب 2-3 سال کے بعد وہاں پر سمٹ وہاں کرائیں اور وہ پاکستان نمایاں طور پہ حصہ لے. اسی COP نہیں ہے، COP ابھی 29 ہو رہا ہے، برازیل میں COP 30 ہو رہا، اس کے بعد COP 23 یا جا کے آپ یہاں کرنے کی کوشش کریں. پھر ہمارے دیکھیں دوستی کیسے بڑھتی جا رہی. اور چائنا اسے سپورٹ کرے، بیکاز چائنا نے بھی بنگلہ دیش میں BRI انٹروڈیوس کر چکے. میری بات سمجھے، اس لحاظ سے 2 قوم کو واپس قریب لانے کے لیے ٹریڈ میں بھی فیصلہ ہوگا. پھر دیکھیں آپ کے یہ جو آپ کے نا گارمنٹ انڈسٹری وہ اتنی ایڈوانس ہو گئے. کاٹن ہمارے پاس ہے، ٹیکسٹائل ہمارے پاس ہے. جب ہمیں کیا لینا ہے، ان کو جو مین پاور نہیں ہے، اور مین پاور کو کیسے موٹیویٹ کیا وہ ہمیں یہاں کرنا ہوگا. اور کون ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں طور پہ؟ عورت ذات. ویمن ول ٹیک پارٹ. ان کے کاٹیج انڈسٹری جو گارمنٹ انڈسٹری جس کو آپ کہتے ہیں اسے چل ہی رہا ہے عورت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو تو ان کے سارے توجہ ایک ہی طرف ہوتا ہے. ہمارے مرد حضرات وہ پھٹک جاتے ادھر ادھر چلے جاتے. لیکن وہ ایسی قسم میں ابھی دیکھیں نا ڈاکٹر یونس یہ بن گیا نا آپ کے چیف ایڈوائزر، وہ ان کی اتنا اچھا کانسیپٹ گرامین بینک کا کہہ لیں، پھر آپ کے مائکرو فائنانسنگ کر لیں. وہ مائکرو فائنانسنگ بھی چیز پاکستان میں بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہاں کچھ کامیاب ہوئی ہے. لیکن وہ ڈاکٹر یونس کے جو کانسیپٹ ہے وہ دوبارہ ہم یہاں شروع کرا سکیں، پھر ملاپ ہونے کے لیے اور بھی وجوہات بن جائیں گی. سوری میں نے تھوڑے سے زیادہ بات کر لی. نہیں اچھا ہوا. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کے بیچ میٹ تھے فارن آفس میں، ان میں سے کوئی پرومیننٹ جو امبیسڈرس ہیں آپ کے علاوہ وہ کون کون سے ہیں؟ ہمارے اس وقت ہے برہان الاسلام ایک اور لڑکا ہے، وہ بھی ایسٹ پاکستان ریجن کے ہیں. اچھا. پھر اب طارق فاطمی صاحب جو اب ACP اچھا وہ آپ کے بیچ میٹ ہیں؟ نہیں بیچ میٹ نہیں ہے، مجھ سے ایک سینئر ہے
دو تین سال سے نہیں رہے، لیکن وہ بھی ایسٹ پاکستانی ہے. اچھا، طارق فاطمی. طارق آدمی، ٹھیک ہے جی. اچھا، طارق فاطمی بھی بنیادی طور پہ بنگالی ہیں. بنگالی نہیں، وہ بہاری ہے، بہار کے رہے، لیکن بہت فلوئنٹ بنگلہ میں پڑھے، سب کچھ کیا، سارے تعلیم وہی لیا، اینڈ اسپیکس فلوئنٹ بنگالی. اب ایز گڈ ایز اے بنگالی. دیکھیے کچھ فرق نہیں پڑتا، بنگالی بہاری ہے، کچھ بھی کر لیں. میں سمجھتا سب جیسے ہم ایک ہی قوم کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی اسی بیک گراؤنڈ کے. اس طرح اور بھی لوگ تھے. ایک تھا اس کا نام تھا مرشد، افتخار مرشد. اس کا انتقال ہو گیا 2-3 سال پہلے. وہ بھی بنگالی تھے، بڑے معروف ہے، بہت بڑے فیملی. جی جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کن کن ملکوں میں سفیر رہے؟ میں جی دیکھیے، میں تو تھا زمبابوے کے، وہاں نامزد ہوا تھا. پھر ہم نے ملیشیا میں رہے ایز ہیڈ آف مشن رہے. پھر ہمارے برما میں، جو ابھی میانمار کہتے ہیں، اس کا ہیڈ آف مشن دیر. اور وہ برما میں ہمارے بہت زبردست ایکسپیرینس ہوا. اٹس ناٹ دا ورلڈ. وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ برمیز، ابھی خیر میانمار کہہ لیں آپ، حالانکہ یہ آٹوکریٹک رول تھا، ملٹری رول ابھی تک چل. بیچ میں کچھ عرصہ ان کی ڈیموکریسی آ گئی تھی. جی، وہ آنگ سان سو چی آئیں، ان کے بارے میں کہانی بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ جب ان کی جو موومنٹ چلا نا، اس کا نام تھا لیگ فار ڈیموکریسی موومنٹ نام تھا. تو اس میں شروع میں تو عام لوگ آتے تھے. اچھا، مزے کی بات کو بتاؤ، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس ملک کی تبدیلی آئے. وہی تبدیلی کی بات ہے. تبدیلی کیوں آئے کہ ہم نے بہت عرصہ ملٹری رجم دیکھا ہے، بہت کچھ ہم نے بہت مطلب وہ تنگ آ گئے تھے کہ بھئی اب تبدیلی آنی چاہیے. تو میں نے ان کو پوچھا، اچھا آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، ڈیموکریسی کی کیا مطلب، اس کے کیا سوچ ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں ڈیموکریسی ہے کیا، لیکن ہم چاہتے تبدیلی ہو، عام لوگ حصہ لے، عام لوگ کارروائی کریں، عام لوگ حکومت کریں. اس طرح بات کرتے تھے. آنگ سان سو چی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جب انہیں واپس آ گئے انگلینڈ سے، اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے واپس آ گئے. ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی؟ نہیں، ڈائیورس نہیں، الگ تھی اس لحاظ سے کہ میاں کو مائیکل نام تھا، ان کو آج آنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا، وہ گورا ہے؟ گورا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ تھا کہ آپ کے آنگ سان سو چی بھی اس نے بہت مشکل سے لیا. اس نے اپنی برٹش نیشنلٹی کو چھوڑنا پڑا، لکھ کے دینا پڑا. اچھا، یہ بنیادی طور پہ بدھ مت ہے؟ بدھ مت ہے. ارے بدھسٹ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنے ان کے سو ڈیووٹڈ، سو ہمبل، اتنے پیارے ہوتے ہیں. اب جب آنگ سان سو چی سے میری ملاقات ہوئی نا، میں نے اچھا دیکھیے مزے کی بات ہے، اس زمانے میں جب یہ جو موومنٹ شروع ہوا، ڈیمونسٹریشن، رائٹس، یہ وہ تاکہ میں سول وار کہہ لیں، تو پاکستان کے نمائندہ کے حساب سے میں اپنی ایمبیسی میں نے کبھی کوشش نہیں کہ کسی کا سائڈ لوں، لیکن میں خبریں لیتا تھا سب وقت، کون کیا کرا نہیں کرا، اور وہ میں پاکستان گورنمنٹ کو فیڈ کرتا تھا. تو جو میں ایوری ڈے آئی ٹو سینڈ 1 سائفر میسج، 1 پیج یا 1.5 پیج کا سائفر میسج، پتہ نا جو ہمارے دوسرے صاحب اس کے بارے میں ذکر کرتے تھے نا. اچھا، یہ ذرا سائفر کا آ گیا، سائفر ذرا بتا دیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے؟ بتا تو آپ کو وہی بات بتا چاہتے. سائفر میسج بھیجتے تھے. اس زمانے حامد گل صاحب تھے ISI کے چیف. جی جی، جنرل حمید گل. ہاں سوری، ہاں حامد گل تھے. تو وہ ان کے بیٹے کا ساتھ بھی عبداللہ، اس کے ساتھ ہائے میرے ساتھ. اچھا، ابھی ایسا ہے کہ وہ ادھر مجھے فون کیا کہ صلاح الدین صاحب آپ نے تو زبردست کام ہے، ہم بڑے خوش ہیں آپ سے، آپ نے روز ایک رپورٹ لکھتے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. میں ان کو بتاتا تھا کہ ہمارے نسبت انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا کی برمیز گورنمنٹ اس پر ناراض تھی انڈیا کے ساتھ. اچھا، وہ ایسی چیزیں کرتے تھے جو برمیز ملٹری گورنمنٹ تھے نا، وہ پسند نہیں کرتے تھے. مثلا وہ کیا کرتے تھے انڈیا میں؟ مطلب وہ خبر پہنچانا، انٹیلیجنس سروس کروانا، کچھ لوگوں کو بھڑکانا، تھنگس آف دیٹ سارٹ، جیسے ساری دنیا میں کرتا ہے. آپ دیکھیں افغانستان کا ہو رہا ہے، چولستان کے حوالے سے بتایا جو چیزیں ہو رہی ہے. کینیڈا کے جو سلسلہ ٹروڈو صاحب نے جو اعلان کر دیا، اس قسم کی چیزیں وہ شروع سے ہی مختلف طریقے سے کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو وہاں پر حالانکہ مزے کی بات جب ہم برما میں تھے نا، سارک کے بنیاد ہم نے وہیں سے رکھا تھا. سارک. اچھا، وہ بھی رکھنے والے آپ ہی ہیں؟ ہم نہیں، مطلب ہمارے اس زمانے میں وہ انٹریکشن تھا. ہمارے جو تھے نا، میرے پہلے باس تھے، میں امبیسڈر پہ وہ چلے گئے، تو اسی زمانے یہ سلسلہ چل پڑا. ہم نے انڈیا کے ساتھ ہمارے بڑا انٹریکشن تھا، کیونکہ ہم بنانا چاہتے تھے، انڈیا بھی چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن تو اس پر جو میں انفارم کرتا تھا، حامد گل صاحب تو کہتے ہیں یہ بڑا ہم کو اچھا فیٹ کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا بھی ہم تمہیں کچھ چاہیے، مدد چاہیے، کچھ چاہیے. میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ. تو میں نے پھر اپنے جی صاحب سے بات کر لی تھی، اس طرح سے بات ہوئی. لیکن آنگ سان سو چی کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی، آپ حیران ہوں گے، انہوں نے جو ان کا سوچ جو بتایا ہے، وہ تو خود بھی بدھسٹ ہے، لیکن ان کا جو بدھسٹ لوگ ہوتے ہیں، میں نے جیسے کہا،
ان کا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہیں چاہیے, ہم ملٹری کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے, عوامی رول ہو, یہ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس لیے جہاں جہاں ان کو اطلاعات ہے وہ تو اس کا ہمیں فائٹ کرنی پڑے گی. اچھا مجھے پھر کہتے ہیں مسٹر چودھری ٹیل می کہ اس زمانے بے نظیر بھٹو واز آور پرائم منسٹر, کہتے ہیں کہ آپ کے پیپل آفٹن ٹیل می کہ آئی ہیو لاٹ آف سملیرٹی وتھ یور پرائم منسٹر, از دیٹ ٹرو, واٹ ڈو یو تھنک. یہ بھی بولتے کہ تو میں نے اچھا اس کے بارے میں نے پہلے اسٹڈی کر لی تھی جانے سے پہلے, تو میں نے کہا یس ناٹ اونلی سملیرٹی دیٹ اسٹرائکنگ ریزمبلنس. اچھا, میں نے ان کو کہا, وہ حیران کو دیکھ کے وٹ یو مین. میں نے کہا ناٹ اونلی یو لک الائک, یو آر لک الائک پرسن. ان کا بھی آبلونگ فیس ہے, بینظیر بھٹو کا آبلونگ فیس, میں نے چوکو نہیں جس ریکٹینگل, پر ان کے جو ان کا اور جو فیچرز ہے فیس کے وہ بھی کافی ملتی جلتی. نمبر 1. نمبر 2, میں نے کہا ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, آپ کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر تھے. ان کے آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو خرابی ہوئی, ان کے والد صاحب کی خرابی, ان کے والد کو بھی ان کو بھی ہینگ کیا, ہینگ نہیں کیا تھا, ان کے ساتھ ان کو اور کیس میں پھنسا دیا تھا. آئی تھنک ہی واز پوائزنڈ اور سم تھنگ ہیپن. اور ہمارے ذوالفقار بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا. پھر وہ بھی ڈیموکریسی کے لڑ رہے تھے, آپ بھی ڈیموکریسی لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ بھی وہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے, لیکن آپ بھی وہیں پڑھے. تو کہتے ہیں یس یس مسٹر چودھری یو رائٹ. تو از دیر اینی پاسبلٹی اور یس ونس یو بیکم پرائم منسٹر یو بی ایبل ٹو میٹ ہر. ٹھیک ہے نا. تو مجھے ابھی تک یہ میں اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھا تھا. اچھا یہ جو سب بتائیں کہ انہوں نے کوئی جو جب یہ بدھسٹ جو لوگ تھے انہوں نے بڑا ظلم بھی کیا مسلمانوں کے ساتھ, اور وہ بنگلہ دیش میں بھی آ گئے, ادھر حسینہ واجد انہیں روہنگیا کو نہیں آنے دیتے تھے, تو یہ پھر بدھسٹ کا کیا روپ ہے اس کی میں ایک چیز یا میانمار کا؟ ہاں میں اس میں چیز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آرمی کا یا جو ملٹری گورنمنٹ کے یا ملٹری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک رول ہوتا ہے, وہ تو اس طرح جو ان کو آرڈر دیا تو وہی کرتے ہیں. لیکن روہنگا کا جو کیس ہے اس کے کہ میرا نقطہ نظر مختلف ہے, کہ میں نے بھی اس کو بہت اسٹڈی کی. روہنگا وہ لوگ ہیں, وہ ذات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, جو لوگ بیسیکلی اوریجنیٹ فرام ایسٹ پاکستان, بنگالیز. کون سے علاقے میں؟ ہل ٹریکس کے علاقے میں, جہاں پر تریدیو رائے چکما تھے نا ہمارے جو منسٹر تھے, مسٹر تریدیو رائے جو ہمارے ایمبیسڈر بھی بن گئے تھے, ارجنٹینا میں تھے کوئی 12 سال. تو وہ انہی کے علاقہ ہے. اس میں کہتے ہیں چٹاگانگ ہل ٹریکس ایریا. یہ پورا اس زمانے ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا. اس کا سے جتنے لوگ, یہ بالکل برما کے ساتھ ہے, ٹیک نائف ہے جگہ نہیں, پھر ارکن جگہ ہے, سب ان کے ساتھ. تو ان کا آپس میں جیسے ہمارے افغان کے سب نہیں ہوتا تھا افغانستان کے ساتھ, کتنے آنا جب بارڈر تھے پورس تھا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کون کہاں کیا ہے, آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ اس سے, وہاں بھی اسی طرح تھا. تو ان کو اتنی انٹریکشن ہوا اوور دا پیریڈ. ٹریڈ کے ہمارے سے برما بڑا ایڈوانس تھا, ٹریڈ اینڈ کامرس. اور برمیز جو ہے نا وہ اس معاملے جیسے جو ملیشیا میں کہتے ہیں چائنیز ملیشیا میں بہت نمایاں طور پہ ہوتے تھے, پوری اکانومی ان کے ہاتھ میں. اسی طرح یہاں پہ بھی روہنگیا کے ہاتھ میں ان کو جو برمیز ہے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے. تو ان کی انٹرسٹ کی وجہ سے ان کی قریبی آ گئے. لیکن جب دو لوگ آپس میں رہتے ہیں کوئی عرصہ تو ان کو جھگڑا بھی ہوتا ہے, دشمنی بھی ہوتی ہے. وہ دشمنی کسی ایک وجہ سے کسی ایک جگہ میں انہوں نے کہ ایک واقعہ ہوا جہاں پر کوئی جلا دیا, اپنی مسجد جلا دیا, کچھ ایسے کچھ ہوا, انہوں نے پھر ادھر ان کو جلا دیا, ایک مونسٹری جلا دیا, تو پھر جھڑپ شروع ہو گئی. اس میں سے سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں پھر گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ بدھسٹ ہے, مسلمان ہے, تھوڑی بہت تو ہوگا نا. کیونکہ ایک بات بتاؤں, برما میں بہت بڑی تعداد ہے, اوور 37% جو ہم کے مسلمس ہیں, اور ان کے پاس ٹریڈ جو بزنس جو ہے انہیں کے پاس ہوتا تھا. اس لیے وہ کافی لوگ اس سے ناراض بھی ہوتے تھے, بھائی سارے ان کے پاس ان کے سارے پیسے انہیں کے پاس ہوتے تھے, سارے دکان چلا رہے, سب بزنس چلا رہے. اس کانٹیکسٹ میں روہنگا کے ساتھ جو بعد میں چونکہ ان کے ساتھ جھڑپ ہوا, پھر آرمی ایکشن ہوا, کیونکہ بھاگ گئے چلے گئے, تو پھر وہ قصہ دوسرا رخ لے لیا. تو اب ریفیوجی بن گئے, اب وہاں پر ہے, ابھی کچھ واپس جانا چاہتے ہیں, کوئی نہیں جانا چاہتے ہیں, ہے نا. برمیز گورنمنٹ تیار نہیں ہے, ابھی بھی ملٹری گورنمنٹ ہے. اگر آگے جا کے کوئی اگر سویلین گورنمنٹ آ جاتا ہے, جس کے ابھی دوبارہ سلسلہ ہونے کا امکان روشن نظر آ رہا ہے, تو اس پہ یہ جاگے سلسلہ بہتر ہو جائے گا. آنگ سان سو چی کا جو رول تھا, کافی لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. نوبل پرائز لیا انہوں نے پیس کے لیے, امن کے لیے, کہ انہوں نے رول اچھا نہیں ادا کیا یہ روہنگیا کے کانٹیکسٹ میں. دنیا میں کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی خود برمیز ہے, بدھسٹ ہے. بدھزم میں میں نے کہا نا کہ جو ہے نا نفرت کا سلسلہ ہے نہیں, تو وہ کہتے نہیں ہم ان کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن
میرے جو وہ جو بنا تھا نا وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, وہ چیف کوآرڈینیٹر بنے تھے. ان کی پوری حکومت پوری پاور ان کے پاس نہیں تھا. کہتے کہ میری اس یہ ایک مجبوری ہے, میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں کہ ان کے واپس لے کے آؤں یا ان کے ساتھ ملاپ کروانا چاہوں, کر نہیں پا رہے کیونکہ میرے خلاف وہ فوراً مجھے پھر پکڑ لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. یہ کوئی بھی مرض ہو اس کو مطلب رکھنے کے بعد وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں, تو اس میں وقت, یہ آنگ سان سو چی کا اپنا کہنا ہے. اس لحاظ سے میں آنگ سان سو چی کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں. ویسے وہ اس نے انسانی جو طریقہ ہے وہی وہ اپنا رہا تھے. اب امید ہے آگے جا کے ایسے کچھ بہتری ہو جائے تو وہ سلسلہ ختم ہو جائے. اچھا چودھری صاحب یہ ذرا بتائیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے؟ ہاں, سائفر کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اچھا, اتفاق کی بات ہے, جب میں منسٹری میں تھا سائفر ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہوا کرتا تھا جب میں ڈائریکٹر جنرل بنا تھا. سائفر جو ہے جس کو انکرپشن ڈیکرپشن کہتے ہیں, یہ ایک لحاظ پرانے زمانے میں مورس کوڈ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے وہ جو اس میں ایک جیسے واٹس ایپ؟ نہیں, اس کو مورس کوڈ وہ ایک ہوتی ہے مشین, چھوٹی سی پرانے زمانے میں, وہ ٹک 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 ٹک, وہ ساؤنڈ بیسڈ ہوتا ہے. وہ ٹک ٹک جو کرتے تھے نا, اس ٹک ٹک کرنے میں اسی میں ایک ایک لفظ ہوتا تھا, اسی کو آگے بھیجتے تھے. یہ خاص طور سی کروز میں جو ہوتا تھا, جو اب نیویگیشن پہ جو ہوتا ہے اس میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسی کو ڈیولپ کرتے کرتے انہوں نے پھر اس میں یہ انکرپشن لے کے آئے, مورس کوڈ کو ڈیولپ کر کے. انکرپشن کا مطلب کہ دو طریقہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مشین, ایک ہوتا ہے بک سائفر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مشین سائفر. مشین سائفر ٹیلی پرنٹر نہیں ہوتے تھے, ٹیلی پرنٹر کے ذریعے آپ میسج بھیجتے تھے, لیکن سارے کوڈڈ ہوتا تھا. اور کوڈ کہاں سے بنتا تھا؟ آپ کی کتاب بنی ہوئی ہے, کتاب میں باقاعدہ طور پہ ان کے صفحے ہوتے ہیں, ان کا ٹائم لکھا ہوتا ہے, ڈیٹ لکھے ہوتے ہیں, جو ڈیٹ اسی ڈیٹ میں اس کو کرنا پڑتا ہے. آپ نے ایک میسج لکھا, ویل مسٹر پرائم منسٹر, I am so and so, I will be paying, my government will be paying a visit, official visit on such and that date. Please let us know whether you are prepared to do it or not. We need to know your confidential response. یہ لکھ دیا نا کسی باس نے, فورن سیکٹری نے, یا ہمارے, اس کو آپ نے کنورٹ کر کے انکرپٹ کرنا پڑتا ہے. بک دیکھ کے ایک لفظ کے پیچھے ایک نقطہ وہ ہے, ٹھیک, اس کے سائن کہہ لیں یا دوسرے لفظ ہے, تو اس کو ڈال کے وہ جو میسج ہو جائے انکرپٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم آگے بھیجتے. ٹیلی پرنٹر کے ذریعے بھیجتے تھے, اور پھر ہم نے ڈپلومیٹک جو ہے نا بیگ ہے اس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈیکرپٹ, ڈی سائفر, جب اس سے کوئی میسج آ جاتا ہے وہ سائفرڈ ہے, اس کو ڈیکرپٹ کرنے کا بھی کتاب کی اس لیے لینا پڑتا مدد, یا مشین کے مدد لینا. مشین کا یہ ہے کہ آپ سوئچ دباتے ہو, خود بخود آپ کو وہ کر دیتے ہیں, کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے سائفر. سائفر کے مطلب ٹاپ جو انفارمیشن ہوتی ہے, ٹاپ کانفیڈینشیل کہہ لیے, ٹاپ سیکرٹ کہہ لیں, اسی کو ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, لیکن اس جو سائفر جو بھیجتے ہیں یہ سب کے لیے نہیں جاتا, یہ اس کے باقاعدہ محدود اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, اسٹارٹنگ فرام دا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, پھر ISI چیف, اس کو چیف آف اسٹاف, اور باقی جو ہوتے ہیں وہ پھر لکھے جاتے ہیں, ان کو باقی لوگ ان لوگ ہو جائیں گے, لیکن ناٹ مور دین 10 اور 11 پیپل. ٹھیک سر, اس سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے تھے. تو اچھا, اس میں جو ہمارے جو آپ جو سائفر کے جو بارے میں شاید آپ پوچھنا چاہیں گے, جو ہمارا آیا تھا جس سلسلے میں پولیٹیکل ایشو بن گیا, وہ یہ تھا جب آ گیا وہ یہاں پر تو اس کو ڈی سائفر ہو گیا. ڈی سائفر جو ہو جاتا ہے, ڈی سائفر ہوتا ہے, اٹ از اسٹل اے سائفر میسج, لیکن اس کو ڈی سائفر کر لیا. وہ جن کے پاس جانا وہ پڑھ سکتے, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر, لیکن اجازت نہیں ہوتی اس کو کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. پڑھ لیا, واپس کر دیا. یہ بہت اہم چیز ہے. کوئی بھی میسج آیا آپ کے پاس ڈی سائفرڈ, پڑھ لیا, دیکھ لیا. اگر کوئی چیز آپ نے نارملی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا یا کسی سے بات کرنی ہوتی, پھر اس کا ایک طریقہ اور ہوتا ہے, اس کو پیرافریز کہتے ہیں. اوریجنل جو سائفر میسج اس کو آپ نہیں رکھ سکتے, اس کو پیرافریز کر لیں, مطلب کہ اس کو تھوڑا بدل کے جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہے بلٹ فارم کے طریقے وہ لے کے آئیں, وہ پھر آگے آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دا آفیشیل ڈاکیومنٹ, لیکن اوریجنل نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے میں نے کہا لمیٹڈ ڈسٹریبیوشن, لمیٹڈ سرکولیشن کہہ لیں, اور اونلی فار اے شارٹ پیریڈ, مے بی 1 day, میکسیمم 1 day. مجھے یاد ہے ہم نے بہت سارے سائفر میسج میں نے خود بھی ریسیو کیا, خود بھی کرتا تھا, ایک دن دیا پھر واپس کر دیا. اور وہ پھر جاتا تھا سائفر ڈپارٹمنٹ میں. سائفر ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ سیکرٹ کے باقاعدہ طور پہ باکس ہوتا تھا, اس میں رکھے جاتے تھے فار فیو ڈیز, اس کے بعد آٹومیٹک ڈسٹروائے کر دیا جاتا تھا. اچھا, تو یہ جو آپ نے سائفر کا بتایا, اس کی کاپی بھی نہیں آپ رکھ سکتے؟ نہیں, کاپی نہ, یعنی یہ SOPs ہیں. ہاں. اچھا, دوسرا یہ ذرا بتائیے گا چودھری صاحب کہ جو انڈیا کا رول ہے وہ بنگلہ دیش اور برما
اور پھر جو اور اس کے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان میں چائنا ہے، پاکستان ہے، تو یہ انڈیا کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں پوچھ رہے ہیں؟ جی اچھا، وہ ایسا ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ بنگلہ دیش میں یا مشرقی پاکستان جو ہوتا تھا اس وقت بھی ہندو کے کافی بڑے تعداد موجود تھے صدیوں سے، ٹھیک ہے جی. اور اوور دا پیریڈ ان کی انٹیگریشن بھی ہو گیا تھا، مسلمز اور ہندوز، اس میں بدھسٹ بھی تھے کچھ سارے. تو وہ جو سلسلہ تھا وہ تو اس وقت تک ٹھیک تھا جب آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کچھ ایسے طبقے ہوتے ہیں جو پلانٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انڈیا کے لیے ہم کام کرتے تھے. بالکل صحیح. اسی طرح یہ ہمارے جو عوامی لیگ گورنمنٹ تھی، تو عوامی لیگ میں خاص طور پہ شیخ حسینہ واجد، وہ جب لیڈرشپ میں تھی تو وہ ان کے ساتھ ایسے بہت لوگوں کے باقاعدہ طور پہ انہیں ریگولر انٹریکشن ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ میں جب ہم نے ویزا لینے کی کوشش کی تھی تو مجھے کہا گیا تھا بھائی وہاں تو اسپیشل برانچ ہے، وہ اس کو چھان بین کریں گے پھر ہی جا کے آپ کو ویزا ملے گا. تو مجھے یاد ہے مجھے کوئی 3-4 مہینے لگ گئے تھے وہ اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کی، ٹھیک ہے. تو اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے وہ جو میں نے کہا نا اسپیشل برانچ کا. اور اسپیشل برانچ میں پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اس طرح برما بھی اسی طرح تھا، اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے تھے، وہ پلانٹڈ لوگ ہوتے. اس میں بھی کچھ میں نے کہہ لیں دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا رول ہے. ابھی جو یہ ہوا نا آپ کے، اس لیے سب سے بڑا دھچکا کس کو ملا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اچانک ایک وجہ کو رکھتے وہ اتنا بڑا سلسلہ بن جائے گا، موومنٹ بن جائے گا. وہ کیا تھا؟ وہ کوٹا سسٹم. پتہ نہیں اس کی کہانی؟ جی جی بتاؤ کہ کیا ہے. جی بتائیں. کوٹا میں یہ ہوتا ہے کہ جو عوامی لیگ گورنمنٹ تھے، خاص طور سے حسینہ شیخ کے زمانے میں، یہ تو بہت عرصہ رہے نا، 16 سال. تو ان کے زمانے میں انہوں نے کیا تھا، جو مکتی باہنی کے لوگ جو کام کیا اس زمانے میں، اور بعد میں ان کو عزیز بچے وجہ سے جتنے بیٹے و سارے، اس سب کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم کا لگا دیا کہ ہر جاب میں، ہر جگہ میں جہاں بھی ان سب سے پہلے ان کو پریفرنس دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ تو وقت ختم ہو گیا، 50 سال گزر گیا. تو وہ تو لوگ خاص اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم اتنی کوشش کرتے ہیں جہاں بھی جاب کے لیے جاؤ، ہمیں نہیں ملتا، ان کو مل جاتا. تو اس میں ریزنٹمنٹ تھی بہت زیادہ، اس کو غصہ تھا اس معاملے میں. وہ ہوتا ہے نا کسی سوسائٹی میں آپ کے ریزنٹ میں پہلے سمر کرتا ہے، ایسا چلتا رہا، کچھ کہتے نہیں، وہ ایسا بڑھتا جاتا. اچانک ایک قصہ بنا جہاں پر اس میں ایک کیس بنا اور انہوں نے اس میں شور مچایا کہ آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ زیادتی کریں، ہم نہیں مانتے. ایک چھوٹا گروپ نے اس سلسلہ شروع کی، اس کے بعد وہ پھیل گیا، سارے کہتے ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی. سو اٹ بیکیم اے نیشنل موومنٹ، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے، ٹھیک ہے جی. اور اس لیے کسی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خاص میں گورنمنٹ کے لوگ اور جو آفیشل تھے، آرمی کہہ لیں جو پرو حسینہ شیخ تھی، تو وہ اچانک یہ سلسلہ چل پڑا اور اتنے تیزی سے بڑھ گیا کہ پھر وہ مجبور ہو گئے. اچھا جی، انڈیا کے کچھ جو یوٹیوبرس ہیں یا کچھ اینالسٹ ہیں وہ الزام لگاتے ہیں جی یہ ISI نے کروایا، یعنی پاکستان نے کروایا یہ جو، تو اس میں کہاں تک آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، دیکھیں ہمدرد تو ہوں گے لیکن ISI کا ڈائریکٹ رول کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری پریزنس بہت لمیٹڈ ہے نا. ہمارا ایک مشن ہے، ایک ہائی کمیشن ڈھاکہ میں ہے، اور تو کہیں نہیں ہے، ایک ہی ڈھاکہ میں ہے. اس کانٹیکٹ میں ٹھیک ہے انفارمیشن کو ہمارے جو پوسٹڈ ہوتے ہیں نا، جو اس کو کہتے ہیں اٹیچمنٹ پوسٹ ہوتا ہے، اس میں آرمی کے لوگ ہو سکتے ہیں، نیوی کے ہو سکتے ہیں، ایئر فورس کے لوگ ہو سکتے ہیں، ڈیفینس ایڈوائزر، پھر ان کو اسسٹنٹ ہوتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ خبر لینا کہ کہاں پر کیا ہو رہا نہیں ہو رہا. یہ سب جگہ میں ہوتا ہے، ہر ملک کا ہوتا ہے. میں جہاں کام کس طرح ہمارے پہ ملٹری اٹیچی ہوا کرتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے. تو وہ دے کلیکٹ انفارمیشن، ٹھیک ہے. ہاں کچھ انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خاص رول نہیں ہو سکتا. اچھا، اور خاص طور پہ ملٹری سپلائی وہ تو امپاسبل، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو انڈیا کے ان طرف سے یہ تو الزام لگیں گے. ہاں وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں مینٹلی یا سائیکولوجیکلی وہ ISI کی سپورٹ ہوگی، یہ تو کلیم کریں گے انڈیا، تو ضرور کریں گے.
تو اس میں ہمارے کوئی اس میں گھبرانے کی بات ہے نہیں. الزام لگتا ہے, لگے گا, آئندہ بھی لگتا رہے گا. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے بیلنسنگ فیکٹر جس کو کہتے ہیں, جو ڈاکٹر یونس جو انہوں نے بھی اسی پہ بات کی کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں مولنی نہیں ہے. جو ہم جن لوگوں نے گھپلے کیے ہیں, جو نے کیا, ان کو سزا ملنی بھی چاہیے, لیکن وہ نارمل جو طریقہ ہے, جو لیگل طریقہ اس سے ہوگا. اور ہم نے آ کے ہمیں تو حکومت نہیں کرنا, ہم نے نہ ایمرجنسی لگانی نہ مارشل لا لگانی ہے. ہم نے آگے جا کے الیکشن کروانی, یہ تو اعلان کر دیا. اس کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رول آ سکے نہ تھا پہلے, نہ آئندہ ہونے کا امکان اس لحاظ سے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ چونکہ خود بنگالی اوریجن کے ہیں اور پاکستان کی فارن سروس میں آپ نے بطور امبیسڈر اور ڈائریکٹر جنرل کے آپ ریٹائرڈ ہوئے, تو آپ بھارت کا جو رول ہے افغانستان میں, جس طرح آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ وہ پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں, یا بلوچستان میں, تو آپ انڈیا کے خطے کے امن کے حوالے سے آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس کے بارے میں میرا بھی تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے جیسے کہ باقی ممالک بھی کرتے ہیں, اس طرح انڈیا بھی اپنے ضرور انٹرونشنسٹ پالیسی تو ہے افغانستان میں خاص طور پہ. اور اس کے افغانستان کے ساتھ اس کے ایک کیا کہ ایڈوانٹیج کہہ لیں آپ کچھ, وہ افغانستان کو مالی بہت مدد کی ہے. جب اس کے ساتھ وہ لڑائی ہو رہی تھی اس کے خاص امریکہ کے خلاف, تو انہوں نے مالی چیزیں بنائے, ادارے بنا دی کہ وہ کافی سارے, جس میں ہم اتنی نمایاں طور پہ لے نہیں سکے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ تھا. اچھا, اس سے کیا ہوا, ان کے جو ایموشنل اٹیچمنٹ بن گیا تھا انڈیا کے لوگوں کے ساتھ, لیکن ان کے ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ پاکستان کے خلاف کارروائی, کیونکہ ٹیررسٹ جو ہمارے جو ایک اٹیک جو ہم پہ الزام لگاتے کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے. ابھی بھی یہ بھی جے شنکر صاحب آئے تھے, تو ڈائریکٹ تو نہیں کہا, انہوں نے ذکر ضرور کیا, انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کے خلاف ہمیں جدوجہد چلنا چاہیے برقرار. جو شنگھائی کانسیپٹ میں موجود ہے, وہ تو اپنے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بنایا تھا. لیکن انڈیا کا یہی ہے, یہی ان کا الزام ہے, اسے ان کی یہی شکایت ہے سب سے زیادہ کہ ہم ٹیررزم کرتے ہیں یا ٹیررزم کو ہوا دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس لحاظ سے انڈیا کا رول رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہماری کوشش, جیسے کہ ہم نے کوشش کرتے رہے, کوئی نہ کوئی صورت نکالنا پڑے گا آئندہ جا کے آہستہ آہستہ کہ انڈیا کے ساتھ ہم دشمنی کے بجائے ایک رشتہ تیار بنائیں. رشتہ بے شک پولیٹیکل نہ ہو, رشتہ پہلے کامرس کا ہو, بزنس کا ہو, اور چیزیں ہو, ثقافت کی ہو, پیپل ٹو پیپل, عام لوگ. ایک بات بتاؤ, وہ ان کا سوچ ہمارا کافی ملتا جلتا ہے. ابھی بھی آپ تو رائٹر ہیں نا, آپ لکھتے ہیں, بہت کچھ لکھتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہوتے ہیں. وہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ گھل مل کے بات کرتے, کھل کے بات کرتے. ابھی جو آئی تھی خاتون, انہوں نے باقاعدہ طور پہ کھانے پہ گئے, پارٹی پہ گئے, اور لوگوں سے بات کی. کیا نام ہے بھول رہا ہوں, خاتون برکھا دت. ہاں, برکھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے. اور بھی جرنلسٹ جو ہے, اور ہمارے یہاں سے جب جاتے ہیں اسی طرح ہے. اس لیے جو میں کلچرل ڈپلومیسی, میں اس کو کہتا ہوں ایک لحاظ سے کلچرل ڈپلومیسی. ہم سب ڈپلومیٹ ہیں اس لحاظ سے. آپ جب مجھ سے بات کریں, سوال کریں, یہ بھی ڈپلومیسی کا حصہ ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں میرا کیا خیالات ہے, پھر میں کچھ سب جواب دوں آپ کے سوچ کے مطابق, تو وہ بھی حصہ ہے. تو اس لیے ہر انسان ڈپلومیٹ ہے. تو گراس روٹ لیول پہ, یعنی عوام کے لیول پہ جو ڈپلومیسی کی کامیابی ہو سکتی ہے, وہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس میں نقطہ نہیں ہے, اس میں پابندی نہیں ہے. میں جو اگر ایز این آفیسر, ایز اے ڈائریکٹر جنرل, ایز این ایمبیسڈر, میں تو ہر جگہ بات نہیں کر سکتا, مجھے سنبھال کے بات کرنا پڑے, کھل کے نہیں. لیکن آپ جو عام لوگ ہوتے ہیں, ابھی جیسے میں کھل کے بات کر سکتا ہوں, آئی ایم نو مور اے ڈپلومیٹ. لیکن میں ڈپلومیسی اس سلسلہ رکھے, کنیکٹیوٹی کہہ لیں, انٹریکشن کہہ لیں, وہ بھی ڈپلومیسی کا حصہ ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں فلانا صاحب ان کا ایمبیسڈر, ہم نے ان کو ٹائٹل رکھا ہے, اس لیے کوئی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو انڈیا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیول پہ جو باتیں ہو سکتی ہے, جو رشتہ ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے, اس پہ ہمیں کام جاری رکھنا ہے. اور میں نے ہمارا جو CPCD ہے, سینٹر فار پبلک کلچرل ڈپلومیسی, اس میں ہم نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے, ٹریک 3 ڈپلومیسی. ہمارا آفیشیل لیول ہے ٹریک 2 انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں. تو ہم نے ٹریک 3 رکھا پیپلز لیول پہ. اس میں آفیشیل کوئی کیریکٹر نہیں ہوگا, نو آفیشیل کیریکٹر, پیورلی پیپلز کیریکٹر. اس میں ہم کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کے کلائمیٹ کا حوالہ دیا, اس میں ہم کام کرتے ہیں.
جیسے کچھ energy بات level- بھی ہوئی ہے, مریم نواز شریف نے بھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ کیا. جی ہاں، بالکل. ہم چونکہ یہ اسموک کا جو ایشو ہے وہ لاہور میں بھی ہوتا ہے اور دلی میں بھی ہوتا ہے, بالکل، بلکہ یہ کبھی دنیا بھر میں سب سے موسٹ پولوٹڈ سٹی دلی ہوتا ہے اور کبھی موسٹ پولوٹڈ سٹی لاہور ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں ابھی میرے خیال مریم صاحبہ نے ذکر کیا تھا کہ اس سے ہمیں چاہیے, ہمیں کوئی ایسا نقطہ نکل تاکہ ہم دونوں میں جو سائنٹسٹ ہے, جو انوائرمنٹلسٹ ہے, وہ مل کے کوئی صورت نکالے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے, جس میں میں خود بھی کام کر رہا ہوں. بالکل اسموگ نہیں, اسموگ پولوشن, ایئر پولوشن, اس میں ہم CPCD کے حوالے سے ہم کام میں نے آپ سے میں پھر بعد میں بات کروں گا. ایک ہم نے ڈاکیومنٹری بنانا ہے, فیچر ڈاکیومنٹری, اینڈ وہ فلم میں بنانا ہے. بالکل صحیح. اسی کو پلاٹ کے رکھتے ہوئے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پھر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے ساتھ بھی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈھاکہ بھی ہیز بیکم ویری پولیوٹیڈ ناؤ. انڈیا کبھی آپ گئے؟ ہاں بھائی بالکل. کتنی بار؟ میرے خیال میں 2 دفعہ گیا تھا. کہاں گئے آپ؟ وہ ہم دلی گئے, کلکتہ گئے, ایک دفعہ ٹرین کا سفر کر کے گیا تھا. اس زمانے جو ہمارے رشتہ اتنا برا نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس زمانے میں جب میں تک گیا تھا نا ایسٹ پاکستان. یعنی مڈ 70s میں. ہاں مڈ 70s. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دفعہ پھر گیا جب میں پوسٹنگ پہ تھا. میں وہاں تھا, میرا خیال یوگوسلاویہ میں تھا اس وقت ہم جو. اچھا, بطور ڈپلومیٹ بھی آپ بنگلہ دیش میں تعینات رہے کہ نہیں؟ نہیں. اچھا, وہ نہیں کبھی. بالکل. اچھا, ایک ابھی کہا جاتا تھا یعنی چند سال پہلے کہ جی پاکستان ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہو گیا ہے, تو اب آپ کیا صورتحال سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ڈپلومیٹک آئسولیشن ایک فریز تو ہے, لیکن میں ایز این اولڈ فارن سروس مین میں یہ کہوں گا ایز سچ کوئی آئسولیشن کسی کا بھی نہیں ہوتا دنیا میں, کسی ملک کا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, دور ہو جائیں گے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت قریب رہتے ہیں, بلکہ قریب ہوتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اے فرینڈ آف این اینیمی از یور فرینڈ. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے تو آپ نے آئسولیشن کے جو کانسیپٹ جو لوگ جرنلسٹ وغیرہ, رائٹر, بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان ہیز بیکم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ. بس ناٹ ٹرو. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی جیسے 3 دن پہلے کسی صاحب نے کہا ہمارے پاکستان کے فارن پالیسی میں کیا کوئی چینجز آئے. ٹھیک ہے جی. اس کے انڈیا کے کانٹیکسٹ میں, میں نے کہا نہیں, ہماری پالیسی وہی ہے, لیکن ہمیں تھرسٹ جو ہوتا ہے, فوکس جو ہوتا ہے, اس میں تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے آئسولیشن, پاکستان واز نیور آئسولیٹڈ. ہمارے دوست برابر تھے. ہاں صرف یہ ہوا کہ پہلے انٹریکشن جتنے تھے اس سے بڑھ گئے. ابھی پاکستان کا رول خاص طور پہ شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوئی, اس کے بعد بہت بڑھ جائے گا انشاءاللہ, گاڈ ولنگ اٹ ول. کیونکہ اس کے جو SCO کا جو اہمیت تھا نا, وہ اس سمٹ کا بعد بہت بڑھ گئی. اس کے بعد رشیا کے پاس جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں, اچھا پھر اس لیے فائدہ اور ایک ہوا, روس کے رشیا کے ساتھ ہمارے خاص دوستی ابھی بنتی جا رہی ہے, اب بنے گی, اس کی ضرورت ہے. ہم ایک زمانہ آپ کو یاد ہے نان الائنڈ موومنٹ, ہم کہتے ہیں ایکول ڈسٹینس فرام واشنگٹن, ایکول ڈسٹینس فرام ماسکو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے تھا نا, وہ زمانے تھا. پھر کولڈ وار آ گیا, پھر ملٹی لیٹرل, پھر نکتہ چینی ہو گئی, بند کرو, بائیلیٹرل پہ جاؤ. انڈیا نے ہمیں کہنا ہم ملٹی لیٹرل بات نہیں کرنا چاہیے, نو سیکورٹی کاؤنسل, نو یونائٹیڈ نیشن, ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اور اندرا گاندھی نے کہا تھا بائیلیٹرل سسٹم, جو بینظیر بھٹو کا جو سیملا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ رکھا تھا کہ ہم جو بھی بات کریں وہ بائیلیٹرل کریں گے, ہم UN کا نہیں لائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے. ٹھیک ہے جی. تو اس وہ ابھی دیکھیں ابھی واپس آ رہا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں نے کہا چینجز کتنا آتا ہے. ناؤ دا سیکرٹری جنرل آف دی یونائٹیڈ نیشنز مسٹر گٹیرس, ہی از اے فینٹاسٹک مین, بہت ایموشنلی اٹیچڈ, بہت قابل آدمی ہے, گڈ ہیومن بینگ. انہوں نے کہا لیٹس برنگ بیک ملٹی لیٹرلزم پلیٹ فارم. اس سے جو ملاپ ہو سکتا ہے, جس زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, وہ بائیلیٹرل میں اتنا آسان نہیں ہوتا. SCO کی کامیابی اسی میں ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ اٹ از اے ملٹی لیٹرل ریجنل آرگنائزیشن. میں نے اپنے پیپر میں لکھ کے دیا جو میں فارن آفس کے دیا, وہ یہ ہے کہ ریجنل کوآپریشن از گوئنگ ٹو بی دی فورٹے آف دا فیوچر ڈپلومیسی. بہت ضروری ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ اگر دوستی ہو, وہ بھی وہی آپ ریجنل کوآپریشن لائیں, آپ کو سارک کو ریوائیو کریں, آسیان کو سامنے لائیں. آسیان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے. اب پچھلے دن انور ابراہیم صاحب, ہی واز اے فرینڈ آف مائنڈ, وہ آئے تھے پرائم منسٹر, میں وہاں تھا نا کوالالمپور میں. تو آپ کی ملاقات ہوئی یہاں؟ نہیں, یہاں نہیں ہو سکے, لیکن میرے وہ موقع نہیں لگا. اٹ واز ٹو لاٹ آف ریسٹرکشنس. لیکن میں چیزیں لکھ کے دیا ہے فارن آفس کو. تو وہ آسیان کو بھی سامنے لانا بہت ضروری. آسیان کے میں ایک چیز آپ کو حقیقت بتاتا ہوں,
ان کی جتنے ایمبیسڈر وغیرہ سے میری بات ہوتی ہے، کافی لوگوں کے ساتھ دوستی بھی ہے، میں گیا بھی ہوں کئی دفعہ ان کے وہاں، تو ان کا ایک دکھ ہے کہ آپ لوگ تو باتیں بہت کر دیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کر نہیں پاتے یا بہت وقت لگاتے. مجھے کہا انہوں نے کہ ہم بہت سی چیزیں کرنا، ہم پاکستان کا مہاجر بھی ماں ان کے ساتھ بہت بڑا انٹریکشن ہوا. آئی میٹ ہم پتہ نہیں 20-50 ٹائمس، اور وہ کہتا ہے ہم پاکستان از آر فرسٹ پریفرنس. ٹھیک ہے جی، اسی طرح اور بھی ہے. ٹھیک، تو اس لحاظ سے ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. میں نے ایک سوچ سامنے رکھا ہے کہ آسیان کو، سارک کو رکھا ہے، ان کی کلچرل پیپل سے پیپل لیول کو ان کو لا کے سامنے لائے. یہاں وہاں بنائے کلچرل پارک، بنائے آسیان کلچرل پارک بنائے، سارک کا بنائے. ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز بڑھوائیں، لوگ جانیں. اسی ایس سی او کا بنوائیں. ایس سی او کے جو ممالک کتنے ہمارے انٹرسٹ زیادہ تو نہیں ہے نا، قازقستان کہہ لیں یا ازبکستان کہہ لیں، ان کے تو پیپل ٹو پیپل لیول ہمارے نہیں ہے کانٹیکٹ، ہماری کمیونیکیشن کم ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں کئی طریقہ ہے. یہ تو کمیونیکیشن بڑھائیں، لنکیج کریں، ایئر لنکیج کریں، اور لنکیج کریں، روڈ لنکیج جو PRI ہونے جا رہا ہے، روڈ نیٹ ورک بن جائے پھر تو بہت آسان ہو جائے گا. فی الحال آپ ایسے مختلف چیزیں کر کے کلچرل ایکٹیویٹیز بڑھائیں، جیسے آپ خود کر رہے ہیں. آپ کو بھی احساس ہوگا کہ اگر ہم نے ان کا یہ ادارہ بنا کے دیتے ہیں سامنے، جیسے ہمارے EPC ہے، ایکسپورٹ پروسیس زون ہے، پھر ہمارے ACZ ہے، اسپیشل اکنامک زون، ان میں ان کو شامل کریں BRI کے کانٹیکس میں، تو وہ شامل ہوں گے. پھر ہمارے پیپلز لیول پہ انٹریکشن بڑھ جائے گا، ہے کہ نہیں. ہمارے جیسے چائنا کے ساتھ، چائنیز ایمبیسڈر سے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا دیکھیں ہمارے ابھی آفیشل میں بہت باتیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پیپل ٹو پیپل وہ انٹریکشن نہیں ہے. ہاں ہمارے میں تھا، وہ کم ہو گیا بیکاز آف سیکورٹی سچویشن، لیکن اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے. ACZ میں آپ اس کا پریزنس لائیں، BRI کے کانٹیکٹ میں CPEC کے حوالے سے لائیں. اسی طرح آسیان کو سامنے لا کے ان کا بھی اس طرح ادارہ بنا کے مختلف جگہ بنا کے آپ کی انٹریکشن بنائیں. تو آپ یہ ہوگا کہ آپ کے بڑھتے جائے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا ٹریڈ بڑھے گا. ٹھیک ہے نہیں، کامرس بڑھے گا، بزنس بڑھیں گے، پھر آپ کی انرجی سپلائی ہوگی، پھر آپ کی کوآپریشن، بائیلیٹرل کوآپریشن بڑھ جائے گا. ایسے بہت سارے، جیسے ابھی ملیشیا میں جو ان کا آپ کیا نا کہ سلیکون ویلی، اب سے نہیں، میں جب تھا آج سے 20 سال پہلے اس وقت تھا بریلینٹ. اب ان سے ہم لے سکتے ہیں چیزیں، وہ تیار ہے دینے کے لیے، ہم ان کو بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں. اینی وے واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آئسولیشن کی آپ نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو آئسولیشن آئی تھنک نو بڈی از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ انڈیا جس طرح یہ ابھی کینیڈا کے ساتھ ان کا جو ہے وہ پھڈا ہو گیا، اور امریکہ میں بھی کچھ چل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی انہوں نے دعویٰ بھی کیا ایک تھوڑا سا جی کہ جو اندر آ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. تو انڈیا کو آپ ڈپلومیٹکلی کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ یہ مشکلات فیس کرنا پڑیں گی، یا اس کا رول یہ کیوں کرتا ہے انڈیا؟ اچھا بات یہ ہے، دیکھیں اس میں کئی ساری چیزیں ہیں. جیسے پاکستان کے ہے، جیسے اور ممالک کے، انڈیا کے بھی وقت کے بعد ساتھ ساتھ ان کی پالیسی بھی بدلتی گئی. ایک زمانے یاد ہوگا مودی صاحب کو کہا کہ نو ویزا، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس بند کر دیا تھا، ختم کر دیا، نہیں جا سکتے. لیکن بعد میں کیا ہوا، بدل گیا نا، پرائم منسٹر بن گئے. اچھا اسی طرح پالیسی بدلتی جاتی ہے. ابھی جو ان کی پالیسی، ابھی چونکہ وہ یعنی کولڈ وار کے بعد جو سوویت یونین کا کولڈ وار تھا، وہ جب وہ رشیا بن گیا، کولڈ وار کا خاتمہ ہوتا گیا، تو جو ہے نا آپ کے انڈیا، ان میں بھی وہ اپنے پوزیشن بدلتے گئے. وہ روس کے بہت قریب رہنے کے بعد ان سے کوئی نہیں، ہمیں جا کے امریکن میں مین وائل یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ان کی کافی ساری کوشش جاری ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ اینڈ اٹس اے ویری بگ پاپولیشن. یہ تو بات حقیقت ہے، یہ ہمارے لیے بھی حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کو نقطہ نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کوشش جاری کر بہت سالوں سے پہلے سے کہ انڈیا کو قریب لانے کی ضرورت ہے. حالانکہ انڈیا قریب نہیں تھا، نان الائنڈ موومنٹ ہے، اس میں پروپوننٹ انڈیا خود تھا. انڈیا 5 اور ممالک تھے، جب انڈونیشیا بھی تھے، ملیشیا تھے، تو اس وقت یہ انڈیا دور رہتے تھے. لیکن وہ جب دیکھا کہ نا اس کے اپنے فائدے کے لیے اوپر US کے قریب جانا شروع کیا. اس کیوں کانٹیسٹ کیا ہے؟ چائنا از اے فیکٹر. چائنا کے ساتھ ان کی وہ دوستی نہیں ہے، دشمنی تھی، ابھی اس میں بھی تبدیلی ہونے کے امکان ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو انڈیا جو کہہ رہے ہیں نا کہ چائنیز کانسیپٹ CPEC تو اپنا ہے نا، BRI میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن میں بتا دوں، آئی ایم جسٹ گیونگ اے پریڈکشن، اے ٹائم ول کم انڈیا ول آلسو وانٹ ٹو جوائن دی BRI سسٹم، چاہے چائنا کے ساتھ، چاہے اور کے ساتھ ہو، چاہے اب SCO کے ذریعے کچھ نہ کچھ یہ ہوگا، کیونکہ تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. ہاں اس بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ
اس بات یہ رول ہے. اب یہ کینیڈا کے کانٹیسٹ میں انہوں نے ایکشن صرف اس لیے لیا پیورلی آن ہیومینیٹیرین ریزنس, ایکوالٹی, ڈیموکریسی, کہ آپ نے کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا آپ کا حق نہیں بنتا, خاص طور پہ تھرڈ ملک میں جا کے. جس لیے پریزیڈنٹ ٹروڈو اس نے اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایکشن لیا. پھر آپ نے پرسنل نان گراٹا کر دیا آپ کے ڈپلومیٹس کو, اس کو دیکھا تو انڈیا نے بھی کر دیا. یہ کچھ عرصہ چلے گا, پھر جا کے واپس یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ کناٹ کنٹینیو فار اے لانگ ٹائم. کوئی نہ کوئی سلسلہ کرنا پڑے گا. اب اسی طرح جو ابھی جو یونائٹڈ اسٹیٹ, وہ بھی اس کو جو ہوا نا ایک ساتھ کے اس نے بھی یہ ایکشن دنیا کو بتانا پڑے گا, کیونکہ دوستی اپنی جگہ ہے, اور چیزیں اپنے انٹرسٹ ہے, وہ اس کو ختم نہیں کریں گے. لیکن اپنی الیکٹوریٹ کے خاطر ابھی الیکشن بھی ہونے والے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور اپنے کنزمپشن کے لیے, ہوم کنزمپشن کے لیے کئی چیزیں کرنی پڑتی جو آپ کو دکھانا پڑے گا. جہاں یو آر اے ڈیموکریٹک کنٹری, یو بلیو ان ہیومن رائٹس, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکشن لینے کی دھمکی دے رہے ہیں. اچھا جو صاحب یہ ذرا بتائیں کہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ تو آرمی یا آئی ایس آئی چلاتی ہے, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ کہتے اس لیے کہ پاکستان میں بہت عرصہ مارشل لاء رہا, ملٹری گورنمنٹ رہا, ملٹری رول رہی. تو کہیں بھی آپ ہمارے عرب ممالک دیکھ لیں, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سول رول آنے کے باوجود وہ آرمی انفلوئنس انڈائریکٹلی یہ تو رہتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. ہاں بے شک ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈونٹ ڈسکس پالیٹکس, میں کہہ رہا ہوں جو پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں اسٹیبلٹی کے حوالے سے کچھ مسئلے ہوئے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو انہیں جو اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا پڑے گا, کیونکہ یہ چلنا چاہیے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ڈیموکریسی. اس میں آپ کے کوئی کسی قسم میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی کو جو لوگ نہیں چاہتے ہیں وہ اس کو نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم ایسے اس میں ہمارے اپنے جو سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے ان میں بھی یہ سوچ ہے کچھ لوگوں میں کہ شوڈ بی سین دیٹ وی آر پیورلی انڈیپینڈنٹ, ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سلسلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا مثال ہے, انڈیا میں تو ملٹری رول تو بالکل نہیں کسی قسم کا, لیکن پھر بھی بتاؤ وہاں بھی بیک گراؤنڈ میں ہے ان کی انفلوئنس, وہ بغیر مشورہ کرتے وہ نہیں چل سکتا آگے. انڈین گورنمنٹ جو ہے ٹھیک ہے پیورلی ڈیموکریٹک ہے, ان کے سبسیڈینٹ ہے کسی, تو وہ لیکن اس کو مشورہ کرنا چاہیے, وہ ضروری ہوتا ہے. تو پاکستان کے بارے میں جو کہتے ہیں, اس میں جو ہمارے پاکستان کے جو لوگ سوچ مختلف رکھتے ہیں وہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے دنیا بھر کے جو وزارت خارجہ ہوتی ہے اس کو میرے خیال میں فیڈ بیک جو خفیہ ایجنسیوں سے لینا پڑتا ہے اپنے ملک کی, کہ جو ہمارے فارن آفس ہے اس کو فیڈ بیک لینا پڑتا ہے کہ دوسرے کسی ملک کے بارے میں پالیسی بنانے کے حوالے سے, جیسے فرض کریں انڈیا پاکستان کے بارے میں بنائے یا پاکستان انڈیا کے بارے میں بنائے, تو اس کی اپنی جو ان کی انٹیلیجنس سروس ہے اس سے تو ہیلپ لینی پڑے گی. بالکل یہ تو صحیح ہے. یہ تو چارٹر ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے. ہمارے ایمبیسی کے جو رول ہے, مشن کا رول ہے, جہاں پر ملٹری پریزنس ہوتا ہے ایمبیسی میں, ان کا بنیادی طور پہ یہی رول ہوتا ہے کہ خبر لینا اور وہ پھر گورنمنٹ کو فیڈ کرنا. یہ بہت ضروری ہے. اس میں سے کئی دفعہ کچھ ہوتا ہے, مجھے یاد ایک دفعہ عراق ایمبیسی اس کو انہوں نے پاکستان گورنمنٹ نے ان کو کر دیا تھا بڑے بریف پیریڈ, اس کو کہتے ہیں گن رننگ. وہ بجائے کہ ڈپلومیٹک بیگ میں چیزیں اس میں گن لانا سپلائی کرنا شروع کر دیا تھا, وہ پکڑے گئے. تو اس کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ڈپلومیٹک نارمز, یہ جو چارٹر آف ڈیوٹی ہے جو ہے انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ, یہ شامل ہے اس میں کوئی خباثت نہیں ہے. پاکستان کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑا جنرل کوشچن ہے. میں تو کہوں ایز اے پاکستانی, میں نے اب کہا تھا نا کہ آئی واز بورن اے پاکستانی, آئی ول ڈائی اے پاکستانی. تو میں کہوں گا پاکستان از ڈوئنگ ویل, ول ڈو ویل, ول سروائیو, ول پراسپر. ایک یہ ہے نا آج کل کے جی سارے جو ایک بیوروکریٹس کے بچے باہر پڑھتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں, ملٹری جو آفیسرز ہیں ان کے, اور عام پاکستان بھی, ہر پاکستانی باہر جانا چاہتا ہے. تو میں اس ریفرنس میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس ریفرنس میں اس چیز کو کس طرح انالائز کرتے ہیں اور کس طرح آپ پاکستان کا فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, اس میں میرا سوچ شاید مختلف ہو. وہ یہ ہے کہ کسی ملک میں بھی اتر چڑھاؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا.
पाकिस्तान में ऐसे हुआ है, कई दफ़ा हुआ। अभी जब पिछले कई सालों से जो हो रहा है वो ठीक है, डाउन स्लाइड गए, पॉलिटिकली गए, फिर इकोनॉमिकली गए। ज़्यादा हमें जो ना इकोनॉमिक्स जो है, माशी हालात जो है उसमें ख़राबी हो गई, जो भी वजूहत है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, ये पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, ठीक है जी। तो वो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव सोचते, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं क्या करना चाहिए, मुझे तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, कोई हार मुझे हो नहीं रही, ये नहीं वो है। हालांकि ये में सब तो एक लिहाज से मायूसी है, मायूसी जो होनी नहीं चाहिए। ये हमारे इस्लाम भी कहता है डोंट बी पेसिमिस्टिक, और मैं खुद नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। हर वक्त ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है जी। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। अब बल्कि मैं कहूँगा उस सिलसिला का ख़ात्मा तकरीबन हो गया, अभी नए सिलसिला शुरू हो गया टुवर्ड्स प्रोग्रेस, ठीक है। कई बातें जो मैं आपके भी जानते हैं, मैं कह सकता हूँ, लेकिन चलो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो गया, आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएगी। जब चीज़ें इकोनॉमिक हालात ठीक होती जाएगी ना, तो आपके ऑटोमेटिकली जो लोग हैं उस पर ही नज़रअंदाज नहीं होगा, उसकी इफ़ेक्ट होगा, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन दो वजह से होती है। एक होती है कि आपके जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं, जो मुल्क में है, ठीक है, उसमें आपके मौक़े कम हो गए। दूसरे होता है पर्सनलाइज, नहीं मुझे बात जाना ही है, मुझे तो वही बेहतरीन ज़िंदगी है, वहाँ ये है, वो है, फलाना जो भी है। तो ये इसलिए लोग क्या करें, हमारे बड़े बड़े जो है ना आपकी ब्रेन से, वो अक्सर भटक के चले जाते, फिर वापस भी आ जाते। ये भी हुआ। मैं जब था इंग्लैंड में, मुझे बहुत लोग ऐसा आके मिले, सर हम वापस जाना चाहते। आज क्यों, मुझे मैं बस एक सोच के हम आ गए थे, लेकिन भाई अपना मुल्क है, हमारे साथ प्यार है, हम तो वापस ये हो जाता है। वो भी नेचुरल बात है कि नहीं, बड़ी कुदरती बात है। लेकिन हमें उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं ना कभी ये क्यों हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, मैं भी कहा नहीं होना चाहिए, आगे जाके ये ख़ात्मा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और हमारे मुल्क के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। स्टेट इज़ अ प्रोवाइडर, वो आपको सेवा देता है। हमारा खाना पीना जो भी हमारे मुल्क से यही होता है ना, हम पैदा हुए ये हुआ। इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँ, जो भी आपके ज़रिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये कहना चाहूँगा, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने लोगों से भरोसा रखें, अपने फैमिली पे आप भरोसा करें, और अपने जो नेशन है, सोसाइटी, उस पर भरोसा रखें। अब सबसे बड़ा स्टेट, ये रखेंगे आपको कभी भी मायूसी नहीं होंगी। आप हाँ, वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ सिलसिला हो जाता है, आप थोड़ा से नाराज़ हो जाए कुछ बात पे, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और दूसरों पे भी भरोसा रखें। मैं कहता हूँ, अंग्रेज़ी में एक और लफ्ज़ कहता है, मैं कहता हूँ उसको लव दाई सेल्फ, अपने आप से प्यार करें, एंड लव द योर फ्रेंड, और लव द योर नेबर, जैसे हम इस्लाम में कहते हैं, नेबर के साथ प्यार रखें। ये रखेंगे आपको कहीं भी मुश्किल नहीं होगा। ये मेरा ईमान है, मैं समझता हूँ। बाकी लोग मुझे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा, अपने आप से प्यार रखें, अपने आप से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें। आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। एक आर्किटेक्ट है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मुझे खुशी है, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, नहीं बन सका, मेरी बेटी बन गई, मैंने उसको मजबूर किया। अच्छा। दूसरी बेटी है सानिया सलाहुद्दीन, बड़े का नाम है साइमा सलाहुद्दीन। जो सानिया, वो भी मास्टर्स की है इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो बाहर भी काम करती थी, बैंक में काम किया, इंग्लैंड में कोऑपरेटिव बैंक में काम किया इनसे, फिर आपके 2-3 बैंक और किस काम किया, और फिर अपने ज़िंदगी करके एक NGO था, है ना, उसके वहाँ भी काम किया। प्लस एमन जो है वो उसमें ब्रिज टेलीविज़न करके थे, मैनचेस्टर करीब एक शहर में, राउसडेल में, वहाँ काम किया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो मतलब ऐसा है। लेकिन और बेटे ने? बेटा जो है वो ही इज़ द यंगेस्ट, लेट अराइवल। अच्छा। बहुत देर उससे पैदा हुआ। तो वो आजकल वो उसने किया, मैं कहते फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, बेटे ने? हाँ। और वो हमारे साथ वहाँ पे इंग्लैंड में जो उसने A लेवल वहीं से किया था। बाद में वो करना चाहता था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया, एडमिशन भी हो गया था, वापस आ गया, लेकिन इसमें अभी कर लिया। अब वो सोच विचार कर रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, यही फाइनेंस में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में।
जोसेफ बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आज की मुलाकात बहुत अच्छी रही. थैंक यू वेरी थैंक यू मच. सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत खुशी हुई Thank आपसे you. बात करके. बहुत शुक्रिया. आपसे मैं बहुत सारी बातें खुल के बात कर सका. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.